अस्सलामु अलैकुम। पेश खिदमत है खौफनाक कहानी रोलुका। जैसे ही हकीम वकार के कमरे में पहुंचा तो रोलुका को देखकर हकीम वकार एहतरामन अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए रोलुका से मुखातिब हुए, हकीम साहब तशरीफ़ रखें। और मुसाफे के बाद रोलुका सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। हकीम वकार के सामने एक किताब पड़ी थी। किताब को देखकर रोलुका ने पूछा, हकीम साहब किताब की ज़खामत देखकर पता लगता है कि कोई बहुत ही अहम किताब है और किताब पर जो तस्वीर है वो जाहिर कर रही है कि फ़िरौन की कोई कहानी है। ये कहकर हकीम वकार बोले, जी हकीम साहब, ये वाकई फ़िरौन के दौर की हकीकत पर मबनी कहानी है और इसका नाम है रूह की बेदारी। है तो ये बहुत दिलचस्प कहानी, थोड़ी देर पहले मैंने शुरू की है। ये सुनकर रोलुका बोला, आपकी बातों से जाहिर हो रहा है कि वाकई हकीकत पर मबनी दिलचस्प वाक़या है। आपकी मेहरबानी होगी अगर ये कहानी मुझे सुनाएं। फिर हकीम वकार बोले, क्यों नहीं, आप आराम से तशरीफ़ रखें, चाय पीने के बाद मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। और फिर चाय पीने के बाद हकीम वकार ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी ये है, सूरज डूब रहा था, तारीकी बढ़ती जा रही थी और मुख्तार चाहता था कि जल्द अज जल्द कुतुब मीनार की मुज़ाफ़ाती बस्ती मेहरवली पहुँच जाए। मेहरवली कुतुब मीनार के करीब एक पुरानी बस्ती है। चुनाचे उसने अपनी खूबसूरत मोटर की रफ्तार और तेज़ कर दी। डूबते हुए सूरज की आखिरी शुआओं के रक्स का मंजर मुख्तार को बेहद पसंद था, इसलिए उसने कार की तेज रफ्तारी के बावजूद मगरिब की तरफ नजर डाली। सूरज बतदरीज डूब रहा था। स्याह बादलों के टुकड़े किसी राहिब के काले लिबादे के मानिंद आसमान पर लहरा रहे थे और शफक की सुरख शुआएं फिजा में इस तरह खींची हुई थीं जैसे किसी नामालूम हाथ ने चंद नकरई तारों के जरिए जमीन व आसमान के दरमियान कोई रोमानी राब्ता कायम करने की नाकाम जिद्दोजहद की हो। आसमान के नीलगों पर्दे पर काली घटाओं का जोर बढ़ता जा रहा था। कुदरती मनाजिर को तारीकी ने अपनी आगोश में छुपा लिया था और मुख्तार हर लम्हा कार की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। उसको डर था कि बारिश जरूर होगी, इसलिए चाहता था कि वो बारिश से कबल मेहरवली की आबादी में दाखिल हो जाए, जहां उसका एक दोस्त अपने एक तफरीही मकान में बहुत बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। अचानक हवा तेज चलने लगी और मुख्तार ने कार की रफ्तार सुस्त कर दी। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि मेहरवली जाने की बजाय वो क्यों ना अपनी कोठी वापस चला जाए, लेकिन फिर उसने अपना ख्याल बदल दिया, क्योंकि अव्वल तो उसे अपने मुंतजिर दोस्त का ख्याल आया और फिर उसे मेहरवली की पुरसुकून आबादी का ख्याल आया, जो उसे दहली की मुज़ाफ़ाती आबादियों में सबसे ज़्यादा पसंद थी। इस वक्त भी वो अपने दोस्त राशिद से ज़्यादा मेहरवली के बारे में सोच रहा था। वो छोटा सा कस्बा इंसानी ज़िंदगी, उसके नशेबो फराज और उसके दुख सुख की कितनी सही अक्कासी करता है। उसके दरो दीवार में, उसके खंडरात के लामतनाही सिलसिला में, उसके गोशा गोशा में फैली हुई जाज़बे नज़र शकिस्ता कब्रों के कतमों में, उसमें बने हुए मुहीब फाटकों में, तारीखी तालाबों में और मुग़ल शाहजादों के उन इशरत कदों में जिनका सारा हुस्न और सारा निखार ज़माना नोच चुका है। कितनी ज़बरदस्त तारीख छुपी हुई है। इस आबादी में तुर्क आए, पठान आए, गुलाम आए, ईरानी आए, मुग़ल आए और हर एक ने इसको अपनी आमाजगाह बनाकर यहाँ अपनी यादगारें कायम की। यही तो वो आबादी है जहाँ पृथ्वीराज ने अपनी महबूबा रानी संजोगता के लिए एक आलीशान महल बनाया और यही वो इलाका है जहाँ सम्राट अशोक ने सारी दुनिया तक गौतम बुद्ध का पैगाम निजात पहुँचाने के लिए लोहे की एक बड़ी लौट नस्ब कराई। उसने सोचा, माजी ने ज़मीन के इस छोटे से कतए को कितनी अहमियत दी, लेकिन आज ने इसके साथ कितना जुल्म किया है। नाहमवार तंग सड़कें, पेचदार गलियों में उभरे हुए बेतरतीब पत्थर, हर जानिब सड़े और ठहरे हुए पानी पर बैठने वाले भिन भिनाते हुए मच्छर। लेकिन इस बदहाली और ज़माने की कजरवी के बावजूद यहाँ का माहौल कितना सादा और ज़िंदगी की तमाम तर हकीकतों से कितना करीब है। यहाँ की हवाओं में कितना अब्दी सुकून और यहाँ के मनाजिर में कितनी आसूदगी है। और फिर जैसे उसने सोचा कि कहीं यही तो वह तमाम वजूहात नहीं हैं जिनकी बुनियाद पर पृथ्वीराज ने संजोगता के साथ मोहब्बत के इज़्दवाजी गीत गाने के लिए इसी मुकाम को पसंद किया। अशोक ने अपने इंतहाई मजहबी जज्बात का मुजाहरा करने के लिए यही जगह मुंतखब की और मुसलमान बादशाहों ने अपनी सल्तनत की शान व शौकत का दबदबा बिठाने के लिए यहीं अपनी यादगारें कायम की। कार चलाते चलाते मुख्तार ने मजीद सोचा, जब मेहरवली का दिन इतना रोमान अंगेज और शाम इतनी कैफ आवर होती है तो फिर यहाँ की रात कितनी हसीन होगी। और फिर यह भी मुमकिन है कि यहाँ रात की तारीकी में रूहें भी आती हों, और वो रूहें जो अपनी ज़िंदगी में नाकाम रही हों, वो रूहें जिनकी तमन्नाएं अधूरी रह गई हों, वो रूहें जिनके मोहब्बत भरे गीतों ने खुद उनकी निगाहों के सामने दम तोड़ दिया हो, वो रूहें जो अपने दुश्मनों से इंतकाम ना ले सकी हों, और वो रूहें
जिन्होंने अपने खाकी जिस्म छोड़ने के बाद भी अपने जिस्म से अपना प्यार ख़त्म ना किया हो। और जैसे उन भटकी हुई रूहों का तसव्वुर करके मुख्तार कांप गया। रास्ता कितना सुनसान है, तारीकी कितनी मुहीब है। वो मेहरवली नहीं जाएगा, वो इस तरफ से नहीं जाएगा जिधर कच्ची आबादी भी हो और सिर्फ मौत के नहीं जिंदगी के भी आसार हों। और मुख्तार ने यह फैसला करते हुए अपनी कार एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। दूर बहुत से गीदड़ों के चिल्लाने की आवाजें आईं और मुख्तार को ऐसा लगा जैसे बहुत सी भटकी हुई रूहों ने एक साथ बैन शुरू कर दिया हो। उसके हाथ कपकपा गए, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुख्तार खुद अपने आप पर मुस्कुरा दिया। रूह उस वक्त तक ताकतवर होती है जब तक उसके पास जिस्म है। जिस्म के बगैर रूह बिल्कुल ऐसी ही नर्म और नाजुक शय है जैसे फूल के बगैर उसकी महक, जो फूल के जिस्म से निकालने के बाद बाकी तो रहती है, लेकिन इस तरह कि खुद उसके वजूद को कोई अहमियत और अफादियत नहीं रहती। लेकिन ये रूह है क्या? उसके जहन ने उससे सवाल किया और जवाब की तलाश में वो खुद ही अपने जहन के ताने बाने में उलझ के रह गया। वो नहीं चाहता था कि अच्छी या बुरी रूह के मसले में उलझकर रात की खुशगवार साआतें बर्बाद करे, इसलिए वो दोबारा मेहरवली के बारे में सोचने लगा। चुनाचे उसने दिल ही दिल में कहा, कुछ भी हो, यह समझना और फैसला करना दुश्वार है कि इस खूबसूरत और छोटे से कस्बे की तारीखी मेमारी में किसने ज़्यादा हिस्सा लिया, हिंदू राजाओं ने जिनका तज़किरा संस्कृत की कदीम किताबों में पाया जाता है, या मुसलमान शहनशाहों ने जिनकी तहजीब, जिनकी मेमारी, जहानत और जिनका तमद्दुन व अदब आज भी किसी न किसी सूरत में यहाँ मौजूद है, और जिनकी ज़िंदगी के बहुत से असरार सीना ब सीना मुंतकिल होकर आज भी मेहरवली के सन रसीदा मज़ार के मुजावरों के दिलों में महफूज हैं। मुख्तार की कार कभी कभी पत्थरों से टकराकर या गड्ढों में उतरकर हजकोले खा जाती थी, लेकिन उसके ख्यालात का सिलसिला बदस्तूर कायम रहा। खूबसूरत, उठता हुआ, उभरता हुआ, फिजा में बुलंद होता हुआ और आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ मीनार आखिर किसका मान लिया जाए? मुसलमान मौर्रिखीन ने तारीखी दलाइल से यह साबित कर दिया है कि अल्तमश एक बेहतरीन मेमारी जहानत का हामिल था और उसके इसी जहन की तमाम तर कुव्वतें मुद्दतों जिद्दोजहद करती रहीं, तब जाकर ये कुतुब मीनार आलमे वजूद में आया। लेकिन इसके बरअक्स पंडित हरदेव सहाय दहलवी का दावा है कि ये तमाम इमारतें उन राजाओं और महाराजाओं की हैं जो मुसलमान हमलावरों की आमद तक इस खित्ता ज़मीन पर हुक्मरान रहे। बहरहाल मुख्तार ने जैसे फैसला किया, इन खंडरात में मुसलमान शहनशाहों की तहजीब और उनकी शान शौकत दफन हो, या पुराने राजाओं और महाराजों की कहानियाँ, ये छोटी सी दुनिया है बहुत प्यारी। आज भी ये बस्ती चांदनी में भीगी हुई ऐसी जिंदगी मालूम होती है जिसमें हरकत ना हो, शोर ना हो, हंगामा ना हो, सिर्फ सुकून हो। और ये सुकून इतना अबदी और इतना ख्वाबनाक हो कि दिल में माजी की तस्वीरें अपने पूरे चाहो जलाल के साथ दिखाई दें। और जैसे ये कस्बा कोई कस्बा ना हो, चांदनी और तारीकी में डूबी हुई एक ऐसी दुनिया हो जिसमें लतीफ़ और पाकीज़ा रूहें आबाद हों, और जहाँ बेआवाज़ वक्त माजी और मुस्तकबिल के हाथ में हाथ डाले इस तरह गुजरता हो जिस तरह हयात इंसानी के दिन। अब रास्ता भी खराब हो गया था और तारीकी भी काफ़ी बढ़ गई थी। सड़क पर दूर दूर तक एक शख्स भी नजर नहीं आता था, जबकि इस सड़क पर आमदो रफ्त हमेशा रहती थी। तन्हाई के इन एहसासात ने फितरी तौर पर मुख्तार को फिक्रमंद किया और उसने कार की रफ्तार तेज की, लेकिन इसके साथ ही अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अपने ख्यालात में खोकर गलत रास्ते पर आ गया है, क्योंकि रास्ता कुतुब मीनार की बजाय चिराग दहली की तरफ जाता था। चुनाचे अगले चौराहे पर उसने कार घुमाई और सड़क पर पूरी तेज रफ्तारी से छोड़ दी, जो बंद आंखों के साथ भी उसको सीधी मेहरवली पहुंचा सकती थी। उस सड़क पर जबकि वो मेहरवली को अपनी मंजिल बनाए तेजी से जा रहा था, अचानक उसे बीच सड़क पर एक आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। हादसे के खौफ से उसने हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज़ सुनते ही वो आदमी एक किनारे होकर खड़ा हो गया, और जब मुख्तार की कार उसके करीब से गुजरी तो उसने देखा कि वो शख्स एक नीले चोगे से अपना पूरा जिस्म छुपाए हुए है। सर पर अमामा नुमा कोई शय है और बाएं शाने पर एक ऐसा अरबी रुमाल पड़ा है जो अमूमन कारी हाजी या हाफिज इस्तेमाल करते हैं। इस तन्हा, सुनसान और तारीक रास्ते पर ये अजनबी कौन हो सकता है? मुख्तार ने सोचा। इसके खदो खाल तो मिस्रियों से मिलते जुलते हैं, वैसे ही सुनहरा रंग, ऊंची नाक, चौड़ी पेशानी, लंबा कद और ताकतवर हाथ पैर। एक मर्तबा फिर उस अजनबी को देखने का ख्याल मुख्तार के जहन में पैदा हुआ और उसने खिड़की से बाहर निकलकर पीछे की जानिब देखा भी, लेकिन तारीकी और कार के पहियों से पैदा होने वाले गर्दो गुबार ने उस अजनबी को उसकी निगाहों से बिल्कुल ओझल कर दिया था। मुख्तार ने कार की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन मिस्री खदोखाल वाला ये पुरस्कार अजनबी बदस्तूर उसके जहन पर मुसल्लत था, और इसकी वाहिद वजह यह थी कि उसके दिल में हमेशा से मिस्र के असरार छाए रहते थे।
मिस्र के बिन देखे कदीम हुस्न का शहर उस पर एक अरसे से तारी था। तारीख के औराक में गुमशुदा मिस्र की हर शहजादी कलो पत्रा बनकर उसके ख्यालात की वुसअतों में समा गई थी और बचपन ही से मिस्र का हुस्न और मिस्र के कदीम असरार उस पर अपना जादू फैला रहे थे। कदीम मिस्र हमेशा से उसका एक अनजाना ख्वाब रहा था, क्योंकि उसके वालिद हसामुद्दीन को जो एक करोड़पति ताजिर थे, उनको मिस्रियात से दिलचस्पी थी और ये दिलचस्पी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने कश्मीरी दरवाजे के बाहर अपनी तामीर करदा नई कोठी को सिर्फ मिस्र की कदीम चीज़ों से सजाया था। उसकी दीवारों पर कदीम मिस्र के तर्ज पर तस्वीरें बनवाई थीं और अपनी लाइब्रेरी को मिस्री अजायबात और नवादरात का एक अजायब घर बना दिया था। हसामुद्दीन की कदीम मिस्र से दिलचस्पी का ये आलम था कि वह अपने इस शौक पर लाखों रुपया खर्च कर चुके थे और उनकी कोठी का आराइश का मिस्री अंदाज देखकर कोई शख्स ये कह ही नहीं सकता था कि ये किसी मिस्री रईस की कोठी नहीं है। बाप के इस शौक का असर मुख्तार के जहन पर भी पड़ा था। बचपन ही से वो मिस्री अजायबात देख रहा था, अबुअल हॉल और एहराम की तस्वीरें देख रहा था, मुख्तलिफ मुजस्मे देख रहा था, कदीम मिस्री ज़ुबानों के कतबे देख रहा था और अब जबकि वो खुद तालीम से फारिग होकर अमली ज़िंदगी में कदम रख चुका था, उसने खुद मिस्र से दिलचस्पी शुरू कर दी थी। वो मिस्र के कदीम राज और उसकी तहजीब से तो मुतासिर था ही, लेकिन जवान होने की वजह से वो सबसे ज़्यादा मुतासिर शहजादियों की उन खूबसूरत तस्वीर से था जो उसकी लाइब्रेरी में लटकी हुई थीं और जिनका वो आलमे महवियत में घंटों देखा करता था। आलमे तसव्वुर में वो मिस्र की सैर करता हुआ कार चलाता रहा। अचानक बादल गरजे, बिजली चमकी और तेज़ बारिश शुरू हो गई। रफ्तार धीमी करके उसने कार की अगली दोनों बत्तियां जला दी और उस रोशनी में ये देखकर उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही कि वो एक ऊंची दीवार के बिल्कुल करीब है। अचानक खौफनाक गरज के साथ बिजली पूरी कुव्वत के साथ चमकी और उसकी तेज रोशनी में उसने जो कुछ देखा वो उसको ही नहीं, दुनिया के हर जी होश को दीवाना करने के लिए काफ़ी था। तकरीबन 20 गज के फासले पर पत्थर का एक पुराना मकान था, जिसके बुर्ज के नीचे एक औरत खड़ी हुई थी, जिसके जिस्म पर स्याह लिबास था। सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। सफ़ेद रंग बिजली की रोशनी में चांद की तरह चमक रहा था और आंखें कमल के फूल की तरह जवानी से मखमूर थीं। वो उसे देख रही थी और ये वही शहजादी थी, मिस्र की वही शहजादी जिसकी तस्वीर मुख्तार की लाइब्रेरी की एक दीवार पर मौजूद थी। कदीम मिस्र की शहजादी जिस पर हमेशा उसकी मोहब्बत भरी नज़रें पड़ा करती थीं और जो बचपन से लेकर अब तक उसके जहन के हर गोशे पर छाई हुई थी, उसकी अनदेखी महबूबा की तरह, जिंदगी के दिलकश ख्वाब की तरह, कदीम मिस्र के असरार की तरह। और वह चीख पड़ा, तुम कौन हो? और ये कहते हुए उस पर एक अजीब वारफ्तगी सी तारी हो गई, कुछ दीवानगी और लाशऊरी सी कैफियत। कार का स्टीयरिंग उसके हाथ से निकल गया। डगमगाती हुई कार एक मुहीब आवाज के साथ किसी दरख्त से टकराई और वो उछलकर बाहर गिर पड़ा। वो बिल्कुल बेहोश था और उसकी जिंदगी के दिलकश ख्वाब की दिल फरेब ताबीर उसे मौत के करीब ले गई थी। मुख्तार ने बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलीं, एक लम्हा के लिए सामने की तरफ देखा और फिर जल्दी से आंखें बंद कर लीं। यकीनन कोई बात ज़रूर थी। वो हल्फिया कह सकता था कि आंखें खोलने से सिर्फ 1 मिनट पहले वह मिस्र की किसी आलीशान इमारत के एक सतून से कमर लगाए बैठा हुआ एक मोहब्बत की खिड़की को बगौर देख रहा था, जो दीवार में काफ़ी बुलंदी पर थी और जिसमें एक हुस्ने जहां सोज राहिबा अपने इंतहाई मुकद्दस लिबास में खड़ी हुई पलक झपकाए बगैर उसकी तरफ मुसलसल देख रही थी। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी, अंधेरा फैलने लगा और फिर उस फैलती हुई तारीकी ने हुस्न के उस अदीमुल मिसाल पैकर को उसकी नज़रों से पिन्हा कर दिया और उसने दोबारा अपनी आंखें खोल दी, इसलिए कि वो दोबारा ये मंजर नहीं देख सकता था। अब उसने देखा कि वो एक साफ सुथरे कमरे में एक सफ़ेद बिस्तर पर लेटा हुआ है। सर पर पट्टियां बंधी हुई हैं, सारा जिस्म दर्द से बेचैन है और करीब की एक मेज़ पर दवाई की शीशियां, कुछ प्याले और गुलाब के ताज़ा फूल से सजा हुआ एक गुलदस्ता रखा हुआ है। थकान महसूस होने पर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुख्तार को नहीं मालूम था कि वो कहाँ है और इस कमरे में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है या नहीं। अभी तक उस पर एक ख्वाब की सी कैफियत तारी थी कि एक मुलायम, नाजुक लेकिन सर्द हाथ का लम्स अपनी पेशानी पर उसे महसूस हुआ तो अपनी आंखों के पुरसुकून पर्दों को तीसरी बार उसने आहिस्ता आहिस्ता उठाया और अब उसने देखा कि मोहब्बत और शफकत के जज्बात से लबरेज 2 नरगिसी आंखें उसकी तरफ देख रही हैं। थकी थकी निगाहों के साथ उसने माहौल का जायजा लिया और अब उसे मालूम हुआ कि वो किसी अस्पताल में है। उसके करीब एक नर्स खड़ी हुई है और वो एक ऐसे कमरे में है जिसमें नर्स की बड़ी बड़ी आंखों और गुलाब के सुर्ख फूलों के अलावा हर चीज सफ़ेद है। शुक्र है कि बिल आखिर आप होश में आ गए, नर्स ने दिल आवेज हल्की आवाज में कहा।
मुख्तार ने चाहा कि जवाब में हाँ कहे, लेकिन कोशिश के बावजूद वो अपने हलक से कोई आवाज़ न निकाल सका। उसने अपनी उम्र के किसी हिस्से में भी खुद को इतना नहीफ और कमज़ोर महसूस नहीं किया था, लेकिन कमज़ोरी, नक्काहत, दर्द और तकलीफ के बावजूद एक मर्तबा फिर उसका जहन मेहरवली जाने वाली सड़क के किनारे बुर्ज के नीचे खड़ी हुई उस पुरस्रार माहजबीन की तरफ चला गया, जिसकी तस्वीर उसकी लाइब्रेरी में मौजूद थी, जिसको वो अपने बचपन में देख रहा था और जिसके बारे में उसे ये बताया गया था कि वो फिरौन दोइम के खानदान की एक खूबसूरत शहजादी की एक कदीम तस्वीर है और जिसे उसके बाप ने हज़ारों रुपया खर्च करके मिस्री नवादरात के किसी ताजिर से खरीदा था। मुख्तार के चेहरे पर बेचैनी और थकान के आसार देखकर नर्स ने अपनी फसी आवाज़ में कहा, ये दवा पी लीजिए। कुछ देर आराम करने के बाद आप अपनी तबीयत में यकीनन हैरतनाक खुशगवार तब्दीली महसूस करेंगे। और फिर दवा पीते ही मुख्तार सो गया। रात गई, उसकी आंख खुली। अब वाकई दर्द कम था, तबीयत की गरानी दूर हो चुकी थी और खुद को फरहत बख्श महसूस कर रहा था। कमरे में धीमी धीमी रोशनी फैली हुई थी और वही नर्स उसके पलंग के बिल्कुल करीब एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। मुख्तार ने गौर से चारों तरफ देखा और अच्छी तरह मुतमईन होने के बाद कि वो वाकई किसी अस्पताल के कमरे में है, नर्स से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? तुगलक आबाद के खंडर वाली सड़क पर आपकी कार एक दरख्त से टकराकर उलट गई थी और एक औरत आपको यहाँ तक पहुँचा गई है। इस वक्त आप उर्दन अस्पताल में हैं और खतरे की हद से निकल चुके हैं। नर्स ने नरम लहजे में जवाब दिया, इतना तो मुझे खुद याद है कि मेरी कार को हादसा हो गया था, लेकिन सवाल यह है कि कौन औरत मुझे यहाँ तक पहुँचा गई? मुख्तार ने घबरा कर पूछा और एक मर्तबा फिर उसे अपनी लाइब्रेरी वाली मिस्री शहजादी की तस्वीर याद आ गई। मुख्तार के इस सवाल का जवाब देने की बजाय नर्स की तेवरियों पर खफीफ से बल पड़ गई और उसने तकरीबन तोहक्कमाना लहजे में कहा, मिस्टर मुख्तार, डॉक्टर बेग के हुक्म से आपको ज्यादा गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब आप दवा पीजिए और आराम कीजिए। लेकिन नर्स, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मुख्तार ने इंतहाई हैरत से पूछा, क्योंकि वो बेहोशी के आलम में यहाँ पहुंचाया गया था और किसी को उसका नाम तक नहीं मालूम था। याद रखिए कि मैं आपके इस आखिरी सवाल का जवाब दे रही हूँ, इसके बाद आप बिल्कुल खामोश रहिएगा। सुनिए, जिस औरत ने आपको यहाँ तक पहुँचाया था उसी ने रजिस्टर में आपका नाम इंदराज कराया। उसी ने बताया कि आपका नाम मुख्तार आलम है और आपके वालिद का नाम खान बहादुर हसामुद्दीन है। उसने ये भी बताया कि आपकी शिकस्ता हाल कार भी नई दिल्ली के हमीद गैरेज में मुरम्मत के लिए पहुंचा दी गई है। उस औरत ने खुद अपना कोई पता नहीं बताया और हमारे मजीद किसी सवाल का जवाब दिए बगैर उठी और चली गई। नर्स ने ठहर ठहर कर समझाने के अंदाज में अपना पूरा जुमला अदा किया और मुख्तार के माथे पर पसीना आ गया। यकीनन ये कोई रूह का काम है, वरना किसी अजनबी को क्या मालूम कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं किसका बेटा हूँ। मुख्तार ने सोचा और खौफ की वजह से आंखें बंद कर लीं। वो चाहता था कि कुछ और सोचे और नर्स उसके कुछ और सवालों का जवाब दे, लेकिन गालिबन नर्स उसके चेहरे पर फैली हुई उलझनों को पहचान गई। उसने मुख्तार को दवा पिलाई और एक मर्तबा फिर इल्तिजा भरे अंदाज में सोने के लिए कहा, लेकिन मुख्तार की आंखों में नींद कहाँ? उसने महज नर्स को मुतमईन करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ज़हनी एतबार से वो माजी के उन तमाम वाक़यात पर मुसलसल सोच रहा था और उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। रात इसी तरह गुजरती रही और लातादाद उलझनों को दिल में दबाए मुख्तार भी सो गया और जब वो बेदार हुआ तो उसने देखा कि सूरज की रोशनी फैल चुकी है और नर्स के करीब एक बूढ़ा डॉक्टर भी खड़ा हुआ है। कबल इसके कि मुख्तार कोई सवाल करता, डॉक्टर ने इंतहाई मुशफ़िकाना अंदाज में गुफ्तगू की इब्तदा कर दी। उसने कहा, आप गुज़िश्ता 48 घंटों से हमारे अस्पताल के एक स्पेशल वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। एक गुमनाम औरत इंतहाई ज़ख्मी हालत में आपको यहाँ तक पहुँचा गई। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल गई और हमें आपके वालिद का नाम मालूम हो गया, वरना आपका बचना मुहाल हो जाता। लेकिन मेरे वालिद इस वक्त कहाँ हैं? वो खुद मेरे दफ्तर में आपसे मुलाकात के लिए बेचैन हैं। आप इत्मीनान से लेटे रहिए, मैं अभी उनको यहाँ भेजता हूँ। डॉक्टर ने हमदर्दी से जवाब दिया और मुख्तार के सर पर बंधी हुई पट्टियों का मुआयना करने के बाद नर्स को कुछ ज़रूरी हदायत देने के बाद वहाँ से चला गया। चंद ही लम्हात के बाद खान बहादुर हसामुद्दीन उसके कमरे में बेताबी के साथ दाखिल हुए और उन्होंने आते ही बेटे को अपने सीने से चिमटा लिया। बेटा, अब कैसे हो? खुदा की कसम, मैं तमाम रात तुम्हारे कमरे के आगे बैठा रहा। तुम्हारी कार का हादसा कैसे हो गया? तुम तुगलक आबाद के खंडरों में क्या करने गए थे? वो औरत कौन थी जो अपना नाम और पता बताए बगैर तुम्हें यहाँ तक पहुँचा गई? जल्दी बताओ मुख्तार, ये सब क्यों हुआ? खान बहादुर ने एक ही सांस में लातादाद सवाल कर डाले। मैं अच्छा हूँ अब्बा जान, मुख्तार ने ठंडी सांस लेकर कहा,
لیکن میں جس حادثے سے دوچار ہوا ہوں اس نے ذہنی اعتبار سے مجھے بالکل معطل کر دیا ہے۔ بیٹے میں تمہاری الجھن دور کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حسام الدین نے بیٹے کی پریشانی دیکھ کر کہا تو مختار نے شروع سے لے کر اب تک کے تمام واقعات سنا دیے اور حسام الدین تفصیل سن کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے سوچا کیا یہ ممکن ہے، اور پھر خود ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ مختار جس شہزادی کی تصویر کا تذکرہ کر رہا ہے وہ قدیم مصری تاریخ کے مطابق اب تک زندہ ہے۔ حسام الدین نے اپنے بیٹے کی طرف ہمدردی سے دیکھتے ہوئے کہا دنیا یقین کرے یا نہ کرے، لیکن مجھے اس امر پر پورا یقین ہے کہ برج والی عورت وہی ہوگی جس کی تصویر میری لائبریری میں موجود ہے۔ مجھے مصریات سے دلچسپی ہے، میں اس شہزادی کی پوری کہانی جانتا ہوں۔ تم اچھے ہو کر ہسپتال سے آ جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر حادثے کی مکمل تحقیقات کروں گا۔ جب آپ کو اس شہزادی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ اب تک زندہ کیوں ہے۔ مختار نے حیرت سے پوچھا وہ اب تک زندہ کیوں ہے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اس شہزادی کا نام انتانیہ ہے، یہ میں تمہاری تسلی کے لیے بتائے دیتا ہوں، حسام الدین نے پرسکون انداز میں کہا، اور اب تم آرام کرو، میں ڈاکٹر بیگ سے گفتگو کرنے کے بعد چلا جاؤں گا اور شام کو پھر آؤں گا۔ اور یہ کہہ کر باپ نے بیٹے کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا اور ہلکے ہلکے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر بیگ مریضوں میں مصروف تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے حسام الدین سے گفتگو کرنے کے لیے وقت نکال ہی لیا۔ اب آپ مختار کے لیے فکر مند نہ ہوں، کیونکہ اب انہیں کوئی خطرہ باقی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بیگ نے حسام الدین کے چہرے پر تفکرات کا ہجوم دیکھ کر کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، میں اس کے ظاہری زخموں کی وجہ سے بالکل مطمئن ہوں، لیکن اپنی آئندہ زندگی میں اسے جن خطرات سے دوچار ہونا ہے ان کی فکر مجھے ضرور لاحق ہے۔ حسام الدین نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر بیگ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب، آپ میرے پرانے ملنے والے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ مجھے مصر کی قدیم تاریخ اور اس کے اسرار سے دلچسپی ہے، اور اپنے اس شوق کی تسکین کے لیے میں لاکھوں روپیہ بھی برباد کر چکا ہوں۔ مختار نے حادثے کی جو تفصیل مجھے بتائی ہے اس کی روشنی میں مجھے مجبوراً یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ قدیم مصر کی ایک خوبصورت عورت شہزادی انتانیہ کی روح مختار میں دلچسپی لے رہی ہے۔ شہزادی انتانیہ کو میں اس لیے جانتا ہوں کہ اس کی تصویر میری لائبریری میں موجود ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اب تک زندہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ جیسے افراد جو صرف مادہ اور اس کی ٹھوس حقیقتوں پر یقین رکھتی ہیں، نہ مختار کی باتوں پر یقین کریں گے اور نہ میری گفتگو پر، اس لیے میں آپ سے بحث کرنے کی بجائے آپ سے صرف امداد چاہتا ہوں۔ حسام الدین نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر بیگ کی طرف دیکھا۔ خان بہادر حسام الدین جیسے ذمہ دار اور سنجیدہ آدمی کی زبان سے اس قسم کی غیر یقینی باتوں کو سن کر واقعی ڈاکٹر بیگ کو حیرت ہوئی اور وہ خود تذبذب میں پڑ گیا۔ اس کے سامنے صرف دو ہی راستے تھے، یا تو وہ اس حقائق پر یقین کرے اور یا پھر نہ کرے، اور پھر اس نے سوچا کہ یقین کر لینے میں چونکہ کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خان بہادر کی دل شکنی نہ کرے اور اس کی باتوں میں دلچسپی لے، بلکہ اس مسئلے پر اس کی مدد بھی کرے۔ ڈاکٹر بیگ کو بہرحال روحانیت پر کوئی یقین نہیں تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ بالکل سچ اور حقائق پر مبنی ہے، ڈاکٹر بیگ نے مصنوعی جذبات کے ساتھ کہا، اور میں حادثے کی تحقیقات کے سلسلے میں آپ کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، حسام الدین نے خوش ہو کر کہا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، حسام الدین نے خوش ہو کر کہا۔ اب آپ میرے صرف چند سوالوں کا جواب دے دیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ جس وقت کوئی نامعلوم اور گمنام عورت مختار کو ہسپتال میں داخل کرنے آئی، کیا آپ موجود تھے؟ ہاں، ایک آپریشن کے سلسلے میں مجھے دیر ہو گئی تھی اور میں اتفاقاً اس وقت موجود تھا۔ مختار کو کسی گاڑی میں لایا گیا تھا؟ کار میں؟ حسام الدین نے دوسرا سوال کیا۔ وہ عورت مختار کو بے ہوشی کے عالم میں ایک گھوڑا گاڑی میں لائی۔ آتے ہی اس نے کہا کہ خان بہادر، حسام الدین کے لڑکے مختار الدین کی کار کا تغلق آباد کے کھنڈروں میں حادثہ ہو گیا ہے۔ شکستہ کار نئی دہلی کے حمید گیراج میں پہنچا دی گئی ہے اور مختار بے ہوشی کی حالت میں باہر گاڑی پر موجود ہے۔ میں آپ کا نام سنتے ہی باہر آیا اور عملے کے چند آدمیوں کی مدد سے مختار کو گاڑی سے باہر نکالا اور عورت کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اسے اسپیشل وارڈ میں لے آیا۔ اس کے بعد حسام الدین کی بے چینی بڑھ گئی۔ اس کے بعد مریض کا معائنہ ختم کر کے جب میں نے اس عورت کو بلوایا تو وہ جا چکی تھی، چنانچہ میں نے فوراً آپ کو فون پر اطلاع دی اور حمید گیراج کو بھی فون کیا کہ کیا کوئی کار اس کے گیراج میں پہنچائی گئی ہے۔ وہاں سے کار کی وصولی ابھی کا اقرار ہوا ہی تھا کہ چند منٹ کے بعد آپ خود آ گئے۔ حسام الدین نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ صرف ایک سوال اور، فرمائیے، ڈاکٹر بیگ نے بدستور سرد لہجے میں کہا۔ گھوڑوں کا رنگ کیا تھا؟ سیاہ، بالکل سیاہ، اور کوچوان ایک نیلا چوگا پہنے ہوئے تھا۔
آپ نے بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر بیگ، واقعی شہزادی انطانیہ فرعون کے دور حکومت میں جس بگی پر سیر کرنے نکلتی تھی اس کے گھوڑوں کا رنگ سیاہ ہوتا تھا۔ اور حسام الدین کے اس جواب پر ڈاکٹر بیگ ایک مرتبہ پھر حیرت و استجاب میں ڈوب گئے، اور ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا، یہ دونوں باپ بیٹے پاگل تو نہیں ہو گئے، ورنہ 2500 سال گزرنے کے بعد بھی ایک عورت کی زندگی اور پھر اس کی یہ تمام سرگرمیاں۔ نہیں، میں ان باتوں پر یقین نہیں کر سکتا، میں ان باتوں کو ایک کہانی سے زیادہ اہمیت نہیں دے سکتا۔ شہزادی انطانیہ کا وجود ممکن ہے، لیکن انطانیہ آج بھی زندہ ہے، یہ میں ہرگز نہیں مان سکتا۔ ڈاکٹر بیگ انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ حسام الدین چلے گئے۔ ایک ہفتے کے علاج معالجے کے بعد مختار ہسپتال سے گھر واپس آ گیا، لیکن حادثے کے سلسلے میں اس کی الجھنوں میں کوئی کمی نہ ہوئی تھی۔ بیماری کے زمانے میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے مصری شہزادی کی تصویر نہیں نکلی۔ نیند تو نیند، عالم بیداری میں بھی جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا، اس کو تغلق آباد کے کھنڈروں کے ایک مکان میں سنہرے بالوں والی ایک خوبصورت عورت اس کی طرف دیکھتی نظر آتی، اور وہ گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول دیتا۔ حسام الدین نے بھی اسے منع کر دیا تھا کہ وہ مکمل صحت یابی تک اس سے مصری شہزادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ چنانچہ مسلسل ایک ہفتے تک مختار کے جذبات اندر ہی اندر گھٹتے رہے، اور وہ اس قدر بےتاب ہو گیا کہ ابھی زخم کی پٹی ہو ہی رہی تھی کہ وہ ہسپتال سے نکل بھاگے۔ کوٹھی میں داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے لائبریری میں گیا اور وہاں اسی تصویر پر نگاہ ڈالی جس نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ یہ شہزادی انطانیہ کی ایک نادر تصویر تھی۔ تصویر میں شہزادی باریک لباس میں اس طرح ملبوس تھی کہ اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز نمایاں تھے۔ سنہری بال ہوا میں لہرا رہے تھے، ماتھے پر موتیوں کی ایک لڑی بکھری ہوئی تھی، گلے میں سونے کا ایک باریک سانپ تھا، لبوں پر ابدی اور لافانی مسکراہٹ تھی، اور ایک ہاتھ میں نیلے گلاب کا ایک تازہ پھول۔ تصویر کے پس منظر میں ایک محبت گاہ تھی جس کے بڑے دروازے پر اول ہال کا ایک چھوٹا سا مجسمہ نصب تھا۔ مختار عالم محویت میں نامعلوم کتنی دیر تک اس تصویر کے نزدیک کھڑا رہا کہ اچانک لائبریری کا دروازہ کھلا اور اس کے والد حسام الدین نے مختار کو سینے سے لگا لیا۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ ہسپتال سے آتے ہی تم سب سے پہلے اسی تصویر کو دیکھو گے، انہوں نے انتہائی مشفقانہ انداز میں کہا، اور مختار ایک محبوب مسکراہٹ کے علاوہ اپنے والد کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ حسام الدین اور مختار ایک دوسرے کے بالکل مشابہ تھے، فرق صرف اتنا تھا کہ ایک کے بال ریشم کی طرح سفید ہو چکے تھے اور دوسرے کے سر پر سیاہ بالوں کی ترتیب قائم تھی۔ ایک کے چہرے پر بڑھاپے کا تجربہ اور اس کی لکیریں تھیں، اور دوسرے کے چہرے پر جوانی کی سرخی اور تازگی تھی۔ دونوں صحت کے اعتبار سے جسم تھے، رنگ و روغن دلکش تھا، اور خد و خال میں ایک خاص قسم کی رعنائی اور دلکشی تھی۔ مختار حسن جوانی کا ایک اچھوتا نمونہ تھا، اور حسام الدین جاتی ہوئی جوانی کا ایک مجسمہ۔ دونوں باپ بیٹے اس وقت جس لائبریری میں موجود تھے وہ کسی ہندوستانی رئیس کی لائبریری ہونے کے بجائے برطانوی میوزیم کا وہ کمرہ معلوم ہوتی تھی جس کو مصری آثار قدیمہ سے آراستہ کیا گیا ہو۔ مصر سے حسام الدین کی دلچسپی بہت پرانی تھی، اور جب سے ان کی بیوی مختار کو 7 سال کی عمر میں چھوڑ کر لحد کے گوشے میں سو گئی تھی، حسام الدین بالکل ہی قدیم مصر کا اسرار بن کر رہ گئے تھے۔ یہی شوق ان کا غم غلط کر رہا تھا، اور اسی شوق نے ان کی بیوی کی جدائی کے زخم پر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ مرہم کا کام کیا تھا۔ مصر کے اسرار میں کھو کر وہ اپنی محبوب بیوی کو بھول جانا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ ساری زندگی کی جد و جہد کے بعد حسام الدین نے مصر کے آثار قدیمہ کا جو مجموعہ اکٹھا کیا تھا وہ قدیم مصری تہذیب کا ایک خزانہ تھا جو پورے ملک میں ان کے علاوہ اور کسی کے پاس نہ تھا۔ یہ مجموعہ صرف لائبریری کی آرائش تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ کوٹھی کا ہر کمرہ مصری تہذیب کا گہوارہ معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ دور دور سے لوگ اس کوٹھی کو دیکھنے آتے تھے، اور اس طرح اگر ایک طرح حسام الدین کی شہرت میں اضافہ ہو گیا تھا تو دوسری طرف ان کی ایسے لوگوں سے بھی واقفیت ہو گئی تھی جو مورخ تھے، ڈاکٹر تھے، آثار قدیمہ کے ماہر تھے، اور علوم و فنون کے پروفیسر تھے۔ کوٹھی کا انتظام حشام کی بیوہ بہن شمیم بانو کے سپرد تھا، جو بیوہ ہونے کے بعد اپنی زندگی کے پرسکون دن اپنے بھائی کے ساتھ گزار رہی تھی، اور مختار سے اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ الغرض کوٹھی کے اندرونی زندگی میں اب تک کوئی انتشار نہ تھا، کوئی اضطراب نہ تھا، کوئی الجھن نہ تھی۔ خان بہادر کا کاروبار اپنے عروج پر تھا، اور وہ ہر اعتبار سے دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں سے ایک تھے، لیکن اب ایک نیا طوفان ان کے دروازے پر دستک ضرور دے رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹے شہزادی انطانیہ کی تصویر کے قریب صوفے پر بیٹھ گئے، اور حسام الدین نے کہا، مجھے تعجب صرف یہ ہے کہ شہزادی انطانیہ کی روح دوبارہ تم سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ یہی نہیں، میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ اس نے اپنی جھلک دکھانے کے لیے تغلق آباد کے کھنڈروں کو ہی کیوں پسند کیا۔
اگر تم سے ملنا ہی چاہتی تھی تو کسی بھی تاریک رات کو تمہاری خوابگاہ میں تم کو جگا سکتی تھی، اور میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ وہ اتنے پراسرار اور تاریک ماحول میں مجھے اپنی جھلک کیوں دکھانا چاہتی تھی۔ مختار نے کہا، صرف اس لیے کہ تم اس پر عاشق ہو جاؤ، حسام الدین نے کہا، اور میرے خیال میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئی، کیونکہ جہاں تک میرا تجربہ بتاتا ہے تم حادثے کے بعد سے اب تک صرف اسی کے خیال میں ڈوبے رہے ہو۔ لیکن مجھے خود پر عاشق کرانے کا بھی کوئی مقصد ہوگا، بہت اہم مقصد ہے شہزادی تانیہ کا، اور اس مقصد کی ایک لمبی کہانی بھی ہے جو میں اپنے چند احباب کے آنے کے بعد تمہیں اور سب کو سناؤں گا۔ حسام الدین نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج تم آرام کرو، کل میں تغلق آباد کے ان کھنڈروں کی طرف چلوں گا جہاں شہزادی تانیہ نے تم کو اپنی جھلک دکھائی تھی۔ یقین جانو مختار، میں شہزادی کا ممنون ہوں کہ اس نے میرے اکلوتے بیٹے کی جان بچا لی۔ میرے بوڑھے احساسات پر یہ احسان ہے، اور میں تم سے حلفیہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی بے چین و مضطرب روح کو اس احسان کا بدلہ ضرور ادا کروں گا۔ مجھے پوری بات بتائیے بابا، آپ نے اب تک ہر بات ادھوری کی ہے۔ مختار نے بے چین ہو کر کہا، تم صرف 3 دن انتظار کر لو، میرے چند مخصوص احباب باہر سے آنے والے ہیں، ان کے آنے پر میں پوری کہانی بیان کر دوں گا۔ حسام الدین نے مختار کے سامنے تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ الجھن کم کرنے کی بجائے باپ کی گفتگو نے مختار کی الجھنیں بڑھا دیں۔ بار بار وہ شہزادی کی تصویر کی طرف دیکھتا رہا اور اس کا دماغ مسلسل سوچتا رہا کہ اپنی طرف متوجہ کرنے کا شہزادی کا کیا مقصد تھا، لیکن مختار کو اس سوال کا جواب نہ ملا۔ دوسرے دن ناشتے کی میز پر حسام الدین نے مختار کو تغلق آباد جانے کی تیاری کرنے کے لیے کہا، اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں کی۔ مختار کو حیرت تھی کہ اس زبردست حادثے کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود کہ ایک روح نے ان کے بیٹے کو سحر زدہ کر لیا ہے، پھر بھی وہ اتنا پرسکون کیوں نظر آ رہی ہیں۔ کیا وہ واقعی معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں؟ ٹھیک 10 بجے دونوں باپ بیٹے اپنی شاندار کار میں تغلق آباد کے کھنڈروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ نئی دہلی کی صاف ستھری سڑکوں سے گزرنے کے بعد حسام الدین نے مختار سے کہا، میں جانتا ہوں کہ روح کا کوئی مسکن نہیں ہوتا، اس لیے تغلق آباد جانا بالکل بیکار ہے، لیکن پھر بھی میں وہاں اس لیے جا رہا ہوں کہ شاید میں یہ معلوم کر سکوں کہ شہزادی نے تم پر اپنا غیر معمولی خوبصورتی کا جادو چلانے کے لیے تغلق آباد کا سنسان کھنڈروں کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ ہاں، ایک بات اور کہ تم اپنی یادداشت پر زور دے کر یہ بتا سکتے ہو کہ وہ کیسا لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہی تصویر والا لباس، سفید اور انتہائی باریک، مختار نے جواب دیا، اور اس کے بعد دونوں باپ بیٹے خاموش ہو گئے۔ شاید دونوں اپنے اپنے خیالات میں مستغرق تھے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ تغلق آباد کے سنسان اور غیر آباد علاقے میں داخل ہو گئے، اور جب راستہ بالکل ہی ناہموار ہو گیا تو حسام الدین نے کار روک دی۔ اب دونوں پیدل تھے اور دور سے تغلق آباد کے محیب کھنڈر نظر آ رہے تھے۔ ہم صحیح راستے پر ہیں یا غلط راستے پر؟ حسام الدین نے سوال کیا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری کار اسی سڑک پر جا رہی تھی۔ تو پھر ان کھنڈروں میں کوہ برج تلاش کرو جس کے نیچے شہزادی کھڑی تھی، اور دونوں سایہ گھنے درختوں میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہر طرف تغلق آباد کے آثار کھنڈرات کی صورت میں موجود تھے، لیکن برج کا کوئی پتہ نہ تھا۔ دفعتاً مختار رک گیا۔ وہ دیکھیے، کچی سڑک سے تقریباً 40 گز کے فاصلے پر وہ برج موجود ہے، اور وہ درخت بھی جس سے میری کار ٹکرا گئی تھی۔ حسام الدین بھی رک کر اس برج کو دیکھنے لگے، اور چند لمحات کے بعد دونوں اس برج کی طرف روانہ ہو گئے۔ مختار کے ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی بڑھ جاتی تھی۔ ماحول واقعی دہشتناک تھا، ہر طرف خاموشی تھی اور ایسے خطرات تھے جس کا انسان کو تصور تک نہیں ہوتا۔ لیکن حسام الدین بالکل پرسکون انداز میں اس طرح برج کی طرف بڑھ رہے تھے جیسے وہاں کوئی شخص ان کی ملاقات کا منتظر ہو۔ نزدیک پہنچنے پر معلوم ہوا کہ برج ایک شکستہ مکان کی چھت پر بنا ہے۔ مکان کے چاروں طرف 4 دیواری کھینچی ہوئی ہے، اور بائیں گوشے پر ایک چھوٹا سا مینار بھی بنا ہوا ہے۔ حسام الدین اور مختار غور سے مکان کے گرد و پیش کا جائزہ لیتے رہے، اور اس کے بعد حسام ایک شکستہ فصیل میں داخل ہو گئے۔ فصیل کے بعد ایک اچھا خاصا میدان تھا جس میں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی اور جنگلی پھولوں کی بے شمار جھاڑیاں موجود تھیں۔ میدان کے بعد ایک اور 4 دیواری تھی جس میں ایک محراب دار دروازہ تھا اور سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ حسام الدین نے غور سے ان پرانی شکستہ اور پتھریلی سیڑھیوں کو دیکھا، اور یہ دیکھ کر ان کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سیڑھیوں پر باقاعدہ جھاڑو دی گئی ہے اور وہ بالکل صاف ہیں، گویا اس سنسان مکان کے کھنڈرات میں کوئی ذی حیات بھی موجود ہے۔ حسام الدین نے دل ہی دل میں کہا، اور اس مکان میں داخل ہو کر جو یقیناً بادشاہوں کی رہائش گاہ کا کوئی اہم حصہ رہی ہوگی، دونوں باپ بیٹوں کو ایک لمحے کے لیے سناٹا سا ہو گیا۔ مکان بالکل خالی تھا، برج بالکل سنسان تھا، لیکن شکستہ مینار کے قریب ایک مسلمان بوڑھا بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز تھا۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دونوں اس بوڑھے نمازی کو دیکھتے رہے،
اور نماز کے بعد جب اس بوڑھے نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ان پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ بوڑھے کی آنکھیں خون کبوتر کی طرح سرخ تھیں اور اس کے سرخ و سفید چہرے پر جو روحانی جلال تھا اس پر آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے اور میری عبادت میں مخل کیوں ہوئے؟ بوڑھے کی گرجدار آواز سے پوری فضا گونج گئی۔ جی ہم؟ حسام الدین سخت دل ہونے کے باوجود حق لا گئے۔ میرے بیٹے کو اس برج کے نزدیک ایک حادثہ ہو گیا تھا، وہ سب مجھے معلوم ہے، اور میرا ہی حکم تھا جو انتانیہ کی روح نے تمہارے بیٹے کو ہسپتال تک پہنچا دیا۔ بوڑھے کی آواز میں اب بھی گرمی باقی تھی، اور بوڑھے کے اس جواب نے جیسے دونوں باپ بیٹوں کی سوچنے سمجھنے اور جواب دینے کی صلاحیت ختم کر دی۔ وہ دم بخود رہ گئی، گتھی سلجھنے کی بجائے الجھتی ہی جا رہی تھی۔ تو کیا یہ بوڑھا علم کی ان حدوں کو بھی پار کر چکا ہے جس کے بعد روح اور مادے میں فرق مٹ جاتا ہے اور فانی و غیر فانی دونوں ایک ہی وقت میں دیکھے جا سکتی ہیں؟ حسام الدین نے 1 منٹ کے لیے سوچا اور چاہا کہ آگے بڑھ کر اس بوڑھے بزرگ کے ہاتھوں کا عقیدت بھرا بوسہ لیں۔ نہیں، بوڑھے نے حسام الدین کو روک دیا۔ میں اسے پرستش کہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ عقیدت کا یہ مظاہرہ تم کیوں کر رہے ہو۔ سنو، شہزادی انتانیہ کی روح بھٹک رہی ہے، وہ بیداری کے لیے بےتاب ہے۔ فرعون نے اس کے زندہ جسم کی ممی بنا دی تھی۔ حادثے والی رات وہ مجھ سے ملنے آئی تھی کہ واپسی پر تمہارے بیٹے کی نگاہ اس پر پڑ گئی اور وہ حادثہ ہو گیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن محترم بزرگ، اب میں اپنے بیٹے کی خاطر اسے بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حسام الدین نے بوڑھے کے روب و جلال کے باوجود کہہ ہی دیا۔ کوشش کر سکتے ہو۔ قاہرہ سے آگے لکسر سے صرف 22 میل کے فاصلے پر اس کا زمین دوز مقبرہ موجود ہے، جہاں وہ پتھر کے ایک تابوت میں گزشتہ 2500 سال سے لیٹی ہوئی ہے۔ بوڑھے کا لہجہ نرم ہو چکا تھا۔ اور اب تم جا سکتے ہو، کوئی دوسرا سوال کیے بغیر۔ اور یہ کہہ کر اس گمنام اور پراسرار بوڑھے نے ایسی نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا کہ دونوں پر ہیبت سی طاری ہو گئی اور دونوں الٹے قدم واپس آ گئے۔ عمارت کے باہر آ کر دونوں باپ بیٹے عالم سکوت میں ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئے اور اس پراسرار بوڑھے کی گفتگو اور اس کے نتائج پر غور کرتے رہے جس نے محض چند منٹ قبل ان کے حواسوں تک کو معطل کر دیا تھا۔ چند منٹ غور کرنے کے بعد حسام الدین جیسے چونک گئے۔ آخری سوال تو ابھی باقی ہے، اس کے جواب کے بغیر انتانیہ کا مقبرہ کیسے تلاش کیا جائے گا؟ اور وہ مختار کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر انتہائی تیز قدموں کے ساتھ دوبارہ مکان میں داخل ہو گئے۔ لیکن اب مکان خالی تھا۔ حسام الدین نے اس کھنڈر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن بوڑھے کا کوئی پتہ نہ تھا۔ مایوسی، ڈر اور خوف کے ملے جلے جذبے کے ساتھ جب وہ واپس ہوا تو اس کی نظر کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو ایک چھوٹے سے پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے حسام نے کاغذ اٹھایا تو اس میں لکھا تھا: حسام الدین، میری ملاقات کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا اور نہ آج کے بعد مجھے تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ اسرار خودی ہیں، تم ان کی تہ تک نہ پہنچ سکو گے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم واپس ضرور آؤ گے اور مجھ سے شہزادی انتانیہ کے مقبرے کے بارے میں ایک آخری سوال ضرور کرو گے۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ فرعونیہ مصر کے مقبروں سے پہلے مصریوں کی ایک مختصر سی آبادی لکسر سے 22 میل دور جب فرعونیہ مصر کے کھنڈرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تم شمال کی جانب بڑھتے جانا۔ 1.5 میل کے بعد تمہیں ایک پہاڑی نما پتھریلا ٹیلہ ملے گا۔ اس ٹیلے پر چڑھو گے تو تمہیں مشرق کی ایک جانب چھوٹا سا مضبوط مقبرہ جو اہرام کی طرز پر بنا ہے دکھائی دے گا۔ بس یہی انتانیہ کا مقبرہ ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی باہری فصیل کے جنوبی پھاٹک پر قدیم مصری زبان میں یہ عبارت کندہ ہے: اس کا مقبرہ جو بیدار کی جائے گی۔ اپنے بیٹے سے کہہ دینا کہ وہ دیوانگی کی حدوں کو نہ چھوئے۔ انتانیہ کی روح بھٹک رہی ہے، اور اگر اس کو عملیات یا دیگر روحانی طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ انتہائی خطرناک حرکتوں کا بھی ارتکاب کر سکتی ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ فی الحال انتانیہ کو ایک خواب ہی سمجھے۔ حالانکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ انتانیہ کی روح آج بھی دہلی میں موجود ہے، اور شاید اسی جگہ تمہارے بالکل نزدیک جہاں تم یہ خط پڑھ رہے ہو۔ حسام الدین نے گہری اور ٹھنڈی سانسوں کے ساتھ خط ختم کیا اور سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ انتانیہ ان کے قریب موجود ہے۔ تھر تھراتی ہوئی نظروں کے ساتھ انہوں نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا اور ان کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ برج کے نیچے انتانیہ اپنے قدیم لباس میں موجود تھی۔ اس کے سنہرے بال ہوا میں لہرا رہی تھی اور وہ اپنی نیلی آنکھوں سے فصیل کے باہر مختار کو دیکھ رہی تھی جو باپ کے انتظار میں بے چینی کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ چیخ کے ساتھ ہی انتانیہ کی پرچھائی غائب ہو گئی۔ کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ حسام الدین، جس نے زمانے کی سختی اور نرمی کا انتہائی بہادری سے مقابلہ کیا تھا، وہ جو مصر کے اسرار کا دیوانہ تھا اور جو قدیم مصر کی تہذیب کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رہتے تھے، مکان سے باہر آئے اور فصیل کے باہر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ خالی برج اور دوسری مرتبہ فصیل کے باہر کھڑے ہوئے اپنے بیٹے مختار پر نظر ڈالی
اور جیسے باپ کی تمام محبت، شفقت اور تمام جذبات اس کی آنکھوں میں امڑ آئے، بوڑھے خان بہادر نے وہیں کھڑے کھڑے ایک گہری سانس لی اور زیر لب کہا، مختار کی خاطر مجھے شہزادی انطانیہ کی بے چین روح کو سکون دینا ہی پڑے گا۔ میں مصر جا کر اس کا مقبرہ ضرور کھولوں گا، ورنہ انطانیہ کی روح میرے بیٹے کو دیوانہ بنا دے گی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ تابوت میں سوتی ہوئی انطانیہ کی زندہ ممی کو بیدار کیسے کیا جائے گا؟ خان بہادر حسام الدین ایسے مصر پرست کے ذہن میں بھی نہ تھا کہ تغلق آباد کے کھنڈرات میں یہ واقعات پیش آئیں گے اور ان کی نہ صرف انطانیہ سے بلکہ ایک ایسے انسان سے بھی ملاقات ہوگی جس پر انسان سے زیادہ فوق البشر اور فوق البشر سے زیادہ جن ہونے کا شبہ کیا جا سکتا ہے۔ تقریباً 3 بجے رات تک وہ سو نہ سکے۔ خیالات کا ہجوم ان کو نیند سے دور کرتا رہا اور وہ انطانیہ، بوڑھے عبادت گزار اور مختار کے تسلس میں الجھ کر رہ گئے۔ وہ جاگتے رہے اور عالم بیداری میں انطانیہ کی زندہ لاش کو دیکھتے رہے، اور باہر تمام رات بارش ہوتی رہی، بجلی چمکتی رہی اور بادل اتنے زور سے گرجتے رہے گویا ہزاروں توپیں ایک ساتھ چلائی جا رہی ہوں۔ اور جب ان کو کوشش کے باوجود نیند نہ آئی تو وہ مسحری سے اٹھ کر آتش دان کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گئے اور آگ کے شعلوں کو اس طرح دیکھتے رہے گویا اس آگ کے شعلوں میں بھی ان کو انطانیہ کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اسی کرسی پر بیٹھے بیٹھے وہ سو گئے، اور جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو بارش تھم چکی تھی۔ ابھرتے سورج کی کرنوں کا عکس پانی میں رنگ رنگ کے بلبلوں پر رقص کر رہا تھا۔ بھیگے ہوئے درخت تمام رات کی طوفانی بارش سے ڈرے سہمے کھڑے تھے، اور دور سے ان کی بہن شمیم کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ اپنے کسی نوکر کو ڈانٹ رہی تھی۔ ناشتے سے قبل حسام الدین خلاف معمول اپنی لائبریری میں گئے اور دیر تک شہزادی انطانیہ کی تصویر کو دیکھتے رہے اور سوچتے رہے۔ حد یہ کہ اسی عالم میں ان کے ہونٹوں پر ایک ہیبت ناک تبسم پیدا ہوا اور سگار منہ میں دبائے ناشتے کی میز پر آ گئے۔ غالباً وہ کوئی سخت فیصلہ کر چکے تھے۔ شمیم بانو میز پر اپنے بھائی اور مختار کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن جب بھائی کے آ جانے کے بعد مختار نہ آیا تو انہوں نے کہا، مختار کچھ کھویا کھویا سا رہتا ہے، آج بھی اس نے ناشتے میں دیر کر دی۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھیں کہ مختار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ کسی لاش کی طرح سفید تھا، آنکھوں میں شب بیداری کے اثرات تھے، اور بالوں کی بے ترتیبی یہ گواہی دے رہی تھی کہ جیسے وہ ابھی سو کر اٹھا ہے۔ بیٹے کی یہ حالت باپ سے چھپی نہ رہ سکی، اور انہوں نے پوچھا، کیوں مختار، کیا تم رات دیر سے سوئے تھے؟ نہیں بابا، مختار کی آواز میں بھی مردنی تھی۔ کیوں بابا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، بہرحال شہزادی انطانیہ رات بھر ہماری کوٹھی میں موجود رہی۔ وہ کیسے؟ گھبراہٹ میں خان بہادر کے ہاتھ سے چمچہ گر گیا۔ میں 10 بجے رات کو ہی سو گیا تھا، لیکن تیز بارش کی آواز سے اچانک میری آنکھ کھل گئی، اور جب کافی دیر تک مجھے نیند نہیں آئی تو میں نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا، اور مجھے بارش سے دھلی ہوئی یہ ہوا اتنی اچھی لگی کہ میں وہیں کھڑکی کے نزدیک کھڑے ہو کر سڑک کی جانب دیکھنے لگا، جو بالکل سنسان تھی اور جس پر بارش کے باوجود ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک سایہ کوٹھی کا آہنی پھاٹک کھول کر داخل ہوا۔ پھاٹک کے نزدیک بالکل اندھیرا تھا، لیکن جب وہ سایہ روشنی میں آیا تو وہ انطانیہ تھی۔ جی ہاں، انطانیہ، جو غور سے میرے ہی کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہی لباس، وہی نیلی آنکھیں، ویسے ہی سنہرے بال، اور گلے میں سونے کا ویسا ہی باریک سانپ جو اس کی تصویر میں موجود ہے۔ صاف ظاہر ہے ابتدا میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور باحثیت انسان ڈر کر اپنے کمرے کی کھڑکی بند کر دی۔ چند منٹ تک حسب معمول بارش اور گھڑی کی ٹک ٹک کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہیں دی، لیکن اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی جا رہی ہے۔ قریب تھا کہ میرے منہ سے چیخ نکل جاتی، لیکن میں نے دل مضبوط کر کے دروازے کو کھولا۔ شاید کوئی نوکر ہی کسی ضرورت کی وجہ سے دستک دے رہا ہو، لیکن راہداری میں بالکل سناٹا تھا۔ ماتھے کا پسینہ پہنچ کر میں نے دروازہ بند کیا اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میں دوبارہ پلنگ پر لیٹ گیا۔ ابھی میرے خیالات میں یکسوئی آئی بھی نہ تھی کہ اچانک پھر دستک کی آواز سنائی دی۔ ایک بار، 2 بار، تیسری بار، ہلکی ہلکی، جیسے دستک دینے والے کے نازک ہاتھ تھکے جا رہے ہوں۔ اس مرتبہ میں واقعی ڈر گیا۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ رات کے پرہول سناٹے نے میرے خوف میں مزید اضافہ کر دیا۔ میں نے چاہا کہ میں چیخ مار کر آپ سب کو مدد کے لیے پکاروں، لیکن چیخ میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے کوشش کی کہ اٹھ کر دروازہ کھولوں، لیکن میرے قدم جم کر رہ گئے اور جیسے سارا بدن سن ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری نیم بے ہوشی کی یہ کیفیت کتنی دیر تک باقی رہی، لیکن جب میں نے اپنے حواس پر قابو پایا تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میرے سرہانے نیلے گلاب کا ایک پھول موجود تھا، بالکل ویسا ہی پھول جیسا شہزادی انطانیہ کی تصویر میں موجود ہے۔ میں نے یہ پھول اپنے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھانا چاہا، لیکن اٹھا نہ سکا۔
رات اسی طرح گزر گئی اور تمام رات میں ایسا محسوس کرتا رہا جیسے کوٹھی کے باغیچے میں کوئی نرم و نازک وجود چہل قدمی کر رہا ہے۔ مختار نے یہ کہہ کر اپنی بند مٹھی کھولی۔ گلاب کا نیلا پھول اب بھی بالکل تر و تازہ تھا۔ خان بہادر حسام الدین نے غور سے اس پھول کو دیکھا اور اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری اور دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ شمیم بانو جو غور سے بھتیجے کی آبیتی سن رہی تھی ناشتے کی طرف قطعی متوجہ نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا میرے خیال میں مختار پر کسی آصیب کا سایہ پڑ گیا ہے۔ حسام الدین نے بہن کی اس خلوص میں ڈوبی ہوئی بے معنی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بدستور ناشتہ کرتے رہے، گویا ان کے خیال میں مختار کی یہ سرگزشت متوقع تھی اور انہیں اس کا پہلے سے علم تھا۔ آج رات تم میرے کمرے میں سونا۔ انتانیہ کے سلسلے میں کل رات میں نے بھی ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور کل صبح آقا مصدق تہرانی کی آمد کے بعد میں اپنا کام شروع کر دوں گا۔ کیا کام؟ مختار نے بے چین ہو کر پوچھا۔ انتانیہ کی بیداری کا کام، میں اسے بیدار کر کے رہوں گا۔ حسام الدین نے مضبوط قوت ارادی کے ساتھ جواب دیا۔ یہ انتانیہ کون ہے؟ آپ کس کی بیداری کا تذکرہ کر رہی ہیں؟ شمیم بانو نے بھائی سے سوال کیا اور بھائی نے کہا ایک شہزادی جو سو رہی ہے، اور یہ میرا حکم ہے کہ آج کے بعد اس مسئلے پر تم مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ بھائی کا حکم سن کر شمیم خاموش ہو گئیں۔ حسام الدین ناشتے سے فارغ ہو کر چلے بھی گئے، لیکن مختار اسی طرح کرسی پر بیٹھا رہا جیسے وہ بے انتہا تھک گیا ہو۔ دوسرا دن اور دوسری رات خیریت سے گزری، سوائے اس کے کہ مختار کے بے چین دل کو کسی طرح قرار نہ آیا، اور جب صبح ہوئی تو مصدق تہرانی جو حسام الدین کے ٹیلی گرام پر بذریعہ ہوائی جہاز صبح 8 بجے دہلی پہنچ رہے تھے۔ حسام الدین اور مختار دونوں وقت سے 20 منٹ پہلے ہوائی اڈے پہنچ گئے۔ ٹھیک 8 بجے جہاز پام کے ہوائی اڈے پر اترا اور تمام مسافر جہاز سے باہر آئے تو خان بہادر کو دور ہی سے مصدق تہرانی کا چہرہ دکھائی دینے لگا، کیونکہ تہرانی کا قد کسی حال میں 6.5 فٹ سے کم نہ تھا۔ اس کے خد و خال کافی دل آویز تھے، چمکدار بھورے بالوں میں نہایت خوش اسلوبی سے کنگھی کی ہوئی، چہرے پر مختصر سے مونچھیں تھی اور خفیف سی داڑھی تھی، اور جسم پر ایرانیوں کا قومی لباس تھا۔ تہرانی نے بھی حسام الدین کو دیکھتے ہی اپنا ہاتھ اٹھا کر ہیلو ہیلو کیا اور حسام الدین کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب وہ باہر آئے تو حسام الدین نے دوڑ کر ان سے مصافحہ کیا اور بغلگیر ہونے کے بعد مختار سے ان کا تعارف کرا دیا۔ تہرانی نے پرخلوص دعاؤں کے ساتھ مختار کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ایک مرتبہ پھر خان بہادر سے خیریت دریافت کی۔ آپ کا تفصیلی تار پڑھ کر میں گھبرا سا گیا اور گو مجھے بالکل فرصت نہ تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنا فرض سمجھا کہ جلد از جلد آپ کی مطلوبہ چیزوں کے ساتھ اپنے دوست کی مدد کے لیے دہلی پہنچ جاؤں۔ تہرانی نے حسام الدین سے مخاطب ہو کر کہا، اور مختار یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ ان کی آواز میں موسیقی کی سی ملاحت ہے۔ آقائے تہرانی، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ بہرحال آپ کوٹھی چلیے، دوپہر کے کھانے کے بعد اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ خان بہادر حسام الدین نے گرم جوشی سے تہرانی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور پھر تینوں آدمی کار میں بیٹھ گئے۔ آقا مصدق تہرانی پیدائشی طور پر ایرانی تھے، لیکن ان کی عمر کا بیشتر حصہ مصر میں گزرا تھا۔ قدیم مصر کے اسرار معلوم کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ مصر کی قدیم زبان پر ان کا عبور حاصل تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر یورپ اور امریکہ بلائے جاتے تھے کہ وہ مصری مقبروں کی کھدائی میں نکلے ہوئے سنگی کتبوں کو پڑھ دیں۔ آقا مصدق حکومت مصر کی اجازت کے بعد قدیم مقبروں کی کھدائی اکثر خود بھی کرواتے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اکثر عجائب خانوں میں انہی کے فروخت کردہ مصری نوادر موجود تھے۔ خان بہادر حسام الدین کی کوٹھی بھی انہی کی بیچی ہوئی مصری چیزوں سے سجی ہوئی تھی، اور یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ حسام الدین کی کوٹھی مصری طرز تعمیر کی بنیادوں پر بنائی گئی، اور اس کو اس انداز سے سجایا گیا کہ کوٹھی کے ہر گوشے سے قدیم مصر کی تاریخ و تہذیب کی بو آنے لگی۔ کوٹھی کی لائبریری میں شہزادی انتانیہ کی جو تصویر موجود تھی وہ ایک مصور نے اس تصویر کو سامنے رکھ کر بنائی تھی جو آقا تہرانی کے چند پرانی دستاویزوں کے ساتھ مصر میں قدیم مقبرے کی کھدائی کے وقت ملی تھی، اور خان بہادر حسام الدین نے اس اصلی تصویر اور تمام دستاویزوں کا اثر نو مطالعہ کرنے اور اپنے اگلے پروگرام میں تہرانی کے ہر ممکن امداد حاصل کرنے کے لیے مصدق کو تہران سے بلا لیا تھا، جہاں وہ عمر کے آخری ایام سکون سے بسر کر رہے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد حسام الدین، مختار اور تہرانی گفتگو کرنے کے لیے اس کمرے میں بیٹھ گئے جس میں تہرانی کے قیام کا انتظام کیا گیا تھا، اور حسام الدین نے شروع سے اب تک کے تمام واقعات تہرانی کو سنا دیے۔ انتانیہ کی روح واقعی بھٹک رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اشتراک و تعاون سے اس کی روح کو سکون دے دوں۔ حسام الدین نے تمام واقعات سنانے کے بعد امید بھرے لہجے میں کہا، میرے دوست، بڑھاپے نے ایک بڑی حد تک مجھے مزمحل کر دیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ عمر کے اس آخری دور میں کوئی سخت کام کروں، لیکن اس حادثے کی تفصیل نے خود میرا شوق بیدار کر دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس مہم میں آپ کو میرا ہر ممکن تعاون حاصل ہوگا۔
حقیقت یہ ہے کہ رامس ناہم کے زمانے سے اب تک زندہ انسانوں کا مقبرہ بنانے کلی تجویز کسی بنی نوع انسان کے لیے نہیں بنائی گئی۔ تہرانی نے ٹھہر ٹھہر کر کہا اور پھر اپنا وہ چرمی سوٹ کیس کھولا جس کو وہ ہوائی جہاز سے اترتے وقت اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ چرمی سوٹ کیس کو انتہائی احتیاط سے کھولنے کے بعد انہوں نے ایک داغدار بوسیدہ 3 فٹ لمبا چمڑا جس کا ایک حصہ غائب تھا نکالا اور قریب کی میز پر پھیلا دیا۔ بس یہی وہ آخری دستاویز ہے جو ان تانیہ کی گمشدہ زندگی پر روشنی ڈال سکتی ہے۔ تہرانی نے یہ کہتے ہوئے دستاویز پر بنی ہوئی ایک تصویر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور مختار نے دیکھا کہ لائبریری والی تصویر اس تصویر کی ایک صاف ستھری نقل ہے۔ اس کی نگاہیں اس ہزاروں سال پرانی تصویر پر جم کر رہ گئیں اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے تصویر سے جھانکنے والی شہزادی انتانیہ کی آنکھیں ایک ساحرہ کی طرح اس کو اپنے سحر سے ساکت کرتی جا رہی ہیں۔ بلا شبہ یہ تصویر قدیم مصری اہل فن کی مصوری کا انوکھا شاہکار ہے، اور اس دستاویز میں جو بہرحال ناممکن ہے تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ زندہ شہزادی انتانیہ کی تجہیز و تکفین کیسے کی گئی۔ تہرانی نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ کہا، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں اس دستاویز کا مالک ہوں جو مجھے آج سے تقریباً 27 سال قبل ایک مقبرے کے کھنڈروں کی کھدائی کے وقت ایک آہنی صندوق میں موم جامہ کیے ہوئے تھی۔ موم جامہ کھولتے ہی میں نے پہلی نظر میں بھانپ لیا کہ یہ کوئی عام وصیت نامہ نہیں ہے جو عموماً ممی کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ میں نے دستاویز کے ان حصوں کو بڑی ارکریزی سے صاف کیا جو خراب ہو گئے تھے، اور جب میں نے دستاویز پر لکھی ہوئی پوری کہانی پڑھ لی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دستاویز نہ صرف لاسانی بلکہ انمول ہے، بلکہ اس پر سیٹی اول کی حکومت کے آخری ایام کی تاریخ اور اس کی مہر ثبت تھی جس کی مصر میں 1320 قبل مسیح حکومت تھی۔ یعنی اس طرح یہ دستاویز تقریباً 3200 سال پرانی ہو چکی تھی۔ سیٹی اول کے دور حکومت میں ممی بنانے کا فن اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ ممی بنانے کے سلسلے میں حکمہ اور فنکار روز نئے نئے تجربے کرتے تھے اور فرعون ان کی سرپرستی کر کے ان کو انعام و اکرام دیتا رہتا تھا۔ اس دستاویز میں یہ درج ہے کہ ممی بنانے کے فن کے ماہر کے ایک گروہ نے جو خاص طور پر سیٹی اول کے حکم سے متعین کیا گیا تھا، سالہ سال کے مطالعہ اور تجربوں کے بعد ایک ایسی منزل پر پہنچا دیا جو نتیجہ معلوم کیے بغیر ادھوری ہی کہی جا سکتی ہے۔ ان ماہرین کا مقصد تھا کہ وہ ایک زندہ انسان کی ممی بنائیں اور پھر اسے ایک مقررہ مدت تک زندہ بھی رکھیں۔ دونوں باپ بیٹے تہرانی کی گفتگو میں منہمک رہے اور تہرانی کہتا رہا، یہ دستاویز 2 حصوں پر مشتمل ہے، پہلا حصہ مکمل ہے اور دوسرا نامکمل، کیونکہ اس کا ایک حصہ غائب ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنا حصہ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہاں اس نے اپنی لمبی انگلی دستاویز پر رکھی۔ اس پھٹے ہوئے حصے تک تقریباً 300 برس کی داستان ضرور ختم ہو گئی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس پر 7 فرعونوں کے کاتبوں کے نام و دستخط درج ہیں۔ اگر میرا علم صحیح ہے اور میں نے اس کو غلط نہیں پڑھا تو میرے خیال میں اس دستاویز کا پہلا مختصر حصہ سیٹی اول کے اختتام سلطنت کے آخری ایام میں لکھا گیا ہے، اور اس میں یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ فرعون دوران سیٹی اول کی منشا حاصل کر کے تجہیز و تکفین کے دیوتا آمن را کے ایک کاہن اعظم کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ نہ صرف انسانی جسم بلکہ اس کی روح بھی مخصوص حالات میں ایک محدود عرصے تک اپنی اصلی حالت میں باقی رکھی جا سکتی ہے۔ آمن را کے اس کاہن اعظم کو یقین تھا کہ اس نے ہر وہ انتظام کر لیا ہے جو روح انسانی کی بقا کے اس تجربے کو کامیاب بنانے میں ممد و معاون ثابت ہو سکے۔ چنانچہ اس نے اپنے اس فلسفے کو کامیاب بنانے کے لیے فرعون کی سرپرستی حاصل کرنا چاہی، اور وہ یہ شاہانہ سرپرستی حاصل کرنے میں فتح یاب بھی ہو گیا۔ تجربے میں فرعون کی دلچسپیاں بڑھتی گئیں۔ تراشے ہوئے خوبصورت عالی شان مقبرے اور لافانی احرام سیٹی اول کی شان و شوکت کے اظہار کے لیے ناکافی خیال کیے گئے، اس لیے یہ طے پایا کہ آنے والی نسلوں اور مستقبل کی دنیا کے سامنے مصر اور فرعون مصر کی عظمت پارینہ کی تصدیق کرنے کے لیے ایک زندہ یادگار قائم ہونا چاہیے، اور اس باعزت اور باعث افتخار یادگار کے لیے شہزادی انتانیہ نے جو متناسب اعضاء، نیلی آنکھوں اور رنگ و روپ کے اعتبار سے اپنے دور کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی، خود کو پیش کر دیا۔ دستاویز کے پہلے حصے میں یہ لکھا گیا ہے کہ شہزادی انتانیہ کو مصر کے ایک دور افتادہ علاقے یونا کے ایک شہزادے سے جس کا نام احمس تھا شدید محبت تھی۔ احمس اپنے دور کا ایک بہادر جنگجو افسر بھی تھا اور خود بھی انتانیہ پر ملتفت تھا، لیکن دیوتاؤں کو شاید محبت کا یہ رشتہ پسند نہیں آیا، اور شہزادی انتانیہ کی مرضی کے بالکل خلاف اس کی منگنی اسپارتا نام کے ایک بزدل اور عیاش شہزادے سے کر دی گئی، جبکہ انتانیہ کو موت منظور تھی، لیکن کسی حال میں یہ پسند نہ تھا کہ اس کے دل کی دنیا میں احمس کے علاوہ کوئی اور اپنی دنیا آباد کرے۔ اس اثنا میں احمس شمالی جنگوں میں مارا گیا اور انتانیہ کی نظروں میں دنیا تاریک ہو گئی۔ احمس کی موت کے بعد انتانیہ کے یہ معمول ہو گیا تھا کہ وہ ہر رات کو سفید لباس پہن کر ایک ایسی بگی میں سوار ہو کر جس میں کالے گھوڑے جوتے ہوتے تھے احمس کے مقبرہ جاتی اور اس کے دروازے پر نیلے گلاب کا ایک پھول
जो कि उसको बहुत पसंद था रख कर रोती हुई वापस आ जाती। वो अपनी इस नामुराद जिंदगी से आजिज होकर हर लम्हा मौत की दुआ मांगती थी और उसने एक दिन सिटी अव्वल के सामने दोजानू होकर स्पार्ता से शादी करने से इनकार भी कर दिया। कदीम मिस्रियों का अकीदा था कि अगर जिस्म बाकी रहे तो मरने के बाद किसी न किसी तरह रूह दोबारा अपने जिस्म में दाखिल होगी और मुर्दा एक मर्तबा फिर जिंदा हो जाएगा। बदनसीब इंसानिया को भी इस अकीदे पर यकीन था। चुनाचे जब उसने सुना कि आमुन रा के काहिन आजम को अपने इस तजुर्बे के लिए एक जिंदा इंसान की मम्मी बनाए जाने और उसकी रूह को एक लामहदूद अरसे तक बाकी रखा जाएगा तो इसके लिए एक इंसानी जिस्म की जरूरत है, तो उसने इस तजर्बे के लिए अपने जिस्म की खिदमत पेश कर दी ताकि अगर तजुर्बा कामयाब हो तो उस वक्त तक उसकी रूह और उसका जिस्म अपनी तमाम तर ताजगी, शगुफ्तगी और जवानी के साथ बाकी रहे जब तक कि देवताओं के हुक्म से अहमद की रूह दोबारा अपने जिस्म में दाखिल न हो जाए। शहजादी इंतानिया को यकीन था कि अपने जिंदा जिस्म के साथ हजारों साल की गहरी और पुरसुकून नींद के बाद जब वो बेदार होगी तो उसकी मुलाकात अपने महबूब से जरूर होगी। चंद मिनट के सुकूत के बाद तेहरानी ने दोबारा अपना सिलसिला कलाम जारी किया। इस दस्तावेज में ये कहीं नहीं लिखा कि शहजादी इंतानिया के जिंदा जिस्म की मम्मी किस तरह बनाई गई और जरूरत के वक्त उसको किस तरह बेदार किया जाएगा, लेकिन इसमें यह जरूर लिखा है कि जब फिरौन ने इंतानिया की पेशकश कबूल कर ली तो उसके लिए नील के किनारे एक खास किस्म का जमीन दोज मकबरा बनाया गया और फिर काहिन आजम की निगरानी में उसको एक संगी ताबूत में पुरसुकून, गहरी और मुसलसल नींद में सुला दिया गया। और इस तरह सिटी अव्वल के दौरे हुकूमत में अपनी नौयत के एक अनोखे तजुर्बे का आगाज हो गया। बज़ाहिर ये एक भयानक ख्वाब मालूम होता है, ताकत और झूठी खुदाई के नशे में चूर एक दीवाने फिरौन का ख्वाब जिसने एक बेकस दोशीजा की जिंदगी एक मुसलसल नींद में तब्दील कर दी। लेकिन दस्तावेज का दूसरा हिस्सा ये साबित करता है कि सिटी और देवता आमुन रा काहिन आजम ने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर बाद के फिरौन देखते रहे, यानी इंतानिया जिंदा रही और बंद आंखों के साथ जिंदगी भर सांसें लेती रही। दस्तावेज के दूसरे नामुकम्मल हिस्से में जो हालात दर्ज हैं उनके मुताबिक हर फिरौन वक्त मुकर्ररा पर इंतानिया का मकबरा खोलकर इस काम के लिए मुतय्यन काहिनों की मौजूदगी में ख्वाबीदा इंतानिया को जगाकर उसकी मौत व हयात का इम्तिहान लेता था और दस्तावेज तजुर्बे की कामयाबी की मोहर सबत करके दोबारा मकबरा बंद कर दिया जाता था। सिटी अव्वल की मसीहत के बाद हर 50 बरस के बाद यह इम्तिहान जरूरी था। चुनाचे दस्तावेज बताती है कि मकबरे का दरवाजा 7 मरतबा खोला गया और इसके सबूत में इस पर 7 फिरौनों के दस्तखत मौजूद हैं। सिटी अव्वल ने इंतानिया के संगी ताबूत के करीब वो तमाम दवाएं रख दी थीं जिससे इंतानिया को बेदार किया जा सकता था और एक चिकने पत्थर पर जगाने का तरीकेकार कंधा करवा दिया था। एक के बाद एक फिरौन उस पर अमल करके इंतानिया की नाकाबिल यकीन नींद से बेदारी अपनी आंखों से देखते रहे और दस्तावेज पर नतीजे का इंतराज करते रहे। ये इंदराज इसी रंग से किया जाता था जो इस फिरौन का कौमी और सरकारी निशान होता था। चुनाचे दस्तावेज में वाकई 7 रंग मौजूद हैं। फिरौन के अलावा काहिन आजम भी तस्दीक के लिए दस्तखत करता था और एक अलग हाशिए पर अपने तासुरात बयान कर देता था। दस्तावेज की सदाकत का एक ये भी सबूत है कि हर काहिन आजम का खत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मुझे नहीं मालूम कि दस्तावेज का जो हिस्सा ज़ाया हो चुका है उसमें क्या तहरीर था और बाद के क्या वाकयात बयान किए गए थे, लेकिन 7वें फिरौन ने खुद इसमें अपने हाथों से मोहर लगाने के बाद ये लिखा है कि तादम तहरीर शहजादी इंतानिया जिंदा है। तेहरानी ने मजीद कहा, आज से 27 साल कबल जब मैं मिस्र में था और आज भी जबकि मैं मिस्र और उसके असरार से सैकड़ों मील दूर हूँ, मुझे यकीन था और है कि ये दस्तावेज और इसमें बयान करदा तफसील मौजूदा दुनिया की हिकमत, सर्जरी और साइंस को बातिल साबित कर सकती है, बशर्ते कि इंतानिया का मकबरा दरियाफ्त कर लिया जाए। मैं हमेशा से कदीम मिस्री तहजीब का दीवाना था, चुनाचे में मिस्र के इस असरार का परचम सारी दुनिया पर लहराने के लिए इंतानिया का मकबरा तलाश करता रहा और मुसलसल 5 साल तक वादी नील में घूमता रहा कि शायद मुझे यह मकबरा मिल जाए और मैं सिटी अव्वल की हदायत पर अमल करके उस इंतानिया को नींद से बेदार कर दूं जो तकरीबन 3500 साल से अपने ताबूत में सो रही है और इसकी मुंतजिर है कि वो जागे और जाकर अपने महबूब अहमद से मुलाकात करे। लेकिन अपनी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद मैं मकबरे की तलाश में नाकाम रहा। जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है, मुझे पूरा यकीन है कि शहजादी इंतानिया का जिस्म आज भी अपने जमीन दोज मकबरे के संगी ताबूत में सो रहा है, लेकिन अब शायद हरमान नसीब शहजादी की रूह अपने जिस्म की बेदारी के लिए बेचैन हो गई है। शायद इसलिए उसकी भटकी हुई रूह ने अपने मोहब्बत के मरकज अहमद को दुनिया के किसी गोशे में किसी और नाम या किसी और कालम में देख लिया हो और वो अपने महबूब से इस मुलाकात के लिए जिसकी खातिर उसने एक खतरनाक तजुर्बे के लिए अपने जिस्म की पेशकश की थी बेचैन हो गई हो। शहजादी की रूह जानती है कि जिस्म के बगैर रूह बेकार है और शायद इसीलिए उसकी रूह को अपने जिंदा जिस्म की जरूरत महसूस हो रही है जो अपने ताबूत में सो रहा है। शिद्दत जज्बात से तिपरानी की आवाज भर आ गई। वो चंद मिनट तक बिल्कुल खामोश रहा
اور اپنی نم آنکھوں سے اس دستاویز کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دستاویز کو اسی طرح طے کر کے چرمی سوٹ کیس میں رکھا اور کہا، دوست حسام الدین، تمہارے دل پر کچھ بھی بیتے اور تمہیں کتنا ہی صدمہ کیوں نہ ہو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ انطانیہ کا محبوب شہزادہ احمس تمہارا بیٹا مختار ہی ہے، ورنہ انطانیہ کی روح دہلی کو اپنا مرکز نہ بناتی، رات کی تاریکی میں اس کی روح تمہاری کوٹھی کے مختلف کمروں میں نہ بھٹکتی اور مختار کی خوابگاہ میں داخل ہو کر نیم بے ہوش مختار کے سرہانے نیلے گلاب کا پھول نہ رکھتی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے بیان کے مطابق تغلق آباد کے کھنڈروں میں تم سے ملاقات کرنے والا وہ بزرگ کون تھا، لیکن انطانیہ کے بارے میں اس کے انکشافات اور پھر تمہارے نام اس کے خط میں انطانیہ کے مقبرے کا مکمل پتہ یہ ضرور ثابت کرتا ہے کہ وہ فوق البشر ضرور تھا، اور وہ خود چاہتا ہے کہ انطانیہ کو مسلسل نیند کی قید سے نجات مل جائے۔ اس لیے آؤ میرے دوست، ہم دونوں مل کر انطانیہ کا مقبرہ تلاش کریں، اس کو اس کی نیند سے بیدار کریں اور ایک عورت کو اس کے محبوب سے ملا دیں۔ حسام الدین اور مختار دونوں پر سختہ طاری تھا۔ تہرانی کی اس لمبی گفتگو اور جذباتی خواہش کے اظہار کے بعد دونوں کئی منٹ تک خاموش رہے۔ ایک مرتبہ پھر حسام الدین کے چہرے پر شاداب مسکراہٹ پھیلی اور انہوں نے مختار کی طرف دیکھتے ہوئے تہرانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میرے دوست، میں خود انطانیہ کے مقبرے کی تلاش میں تمہاری مدد چاہتا تھا اور اسی لیے سابقہ تعلقات کے پیش نظر میں نے تمہیں تار بھیج کر یہاں بلوا لیا، لیکن مختار کے کالم میں انطانیہ کے محبوب شہزادے احمس کی روح موجود ہے، یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ میں آوا گون کا قائل ہی نہیں۔ میں مہم کی افادیت اور اس کے مقاصد کے پیش نظر تم سے مسئلہ تناسق پر کوئی بحث کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ میں خود اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن تم دیکھ لینا کہ اگر ہمیں انطانیہ کا تابوت مل گیا اور ہم اس کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مختار ہی احمد ثابت ہوگا۔ تہرانی نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ خیر، تہرانی نے کچھ توقف کے بعد حسام الدین سے کہا، تمہارا آخری فیصلہ کیا ہے؟ ہم تینوں آدمی اردن ہسپتال کے ڈاکٹر بیگ کے ہمراہ اگلے ہفتے مصر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ آج سے انطانیہ کے تابوت کی تلاشی میرا مقصد حیات ہے۔ اور حسام الدین کے اس جملے نے شاید کمرے کی پرسکون فضا ہی بدل دی۔ 3 دن تک کوٹھی میں کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہیں ہوا۔ حسام الدین سرگرمی سے مصر کے سفر کی تیاریوں میں مصروف رہے اور انہوں نے کافی بحث و مباحثے کے بعد ڈاکٹر بیگ کو بھی سفر میں شریک ہونے کے لیے رضامند کر لیا۔ ڈاکٹر بیگ کا کہنا تھا کہ انطانیہ اور اس کی روح کا قصہ ایک جھوٹی اور بے بنیاد کہانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ سفر میں جانے کے لیے بالکل تیار نہ تھے، لیکن حسام الدین کی ضد کے آگے آخرکار انہیں رضامند ہونا پڑا اور انہوں نے بھی 3 ماہ کی چھٹی لے کر تیاریاں شروع کر دیں۔ دھیرے دھیرے حسام الدین کے حلقہ احباب میں یہ خبر پھیل گئی کہ وہ کسی اہم مہم پر مصر جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ چنانچہ ایک دن ان کے 2 دوست، جن میں ایک فلسفہ اور ریاضی کا پروفیسر ارشد تھا اور دوسرا علم کیمیا کا ماہر احمد ریاض تھا، ان سے الوداعی ملاقات کرنے کے لیے کوٹھی آئے، جہاں حسام الدین نے ان کا تعارف اپنے ایرانی دوست تہرانی سے بھی کرایا، اور اس طرح ڈاکٹر بیگ کی موجودگی میں سفر کی نوعیت پر ایک دلچسپ گفتگو شروع ہو گئی۔ کیا آپ کو بالکل یقین ہے کہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ہوگی اور آپ انطانیہ کا زندہ جسم حاصل کر کے اس کو بیدار کر لیں گے؟ پروفیسر ارشد نے سگار کا دھواں منہ سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے پورا یقین ہے، حسام الدین کی بجائے مصدق تہرانی نے جواب دیا۔ لیکن مجھے نہیں، پروفیسر ارشد نے گردن ہلا کر کہا۔ یقین نہ ہونے کا سبب؟ حسام الدین نے سوال کیا۔ اس لیے کہ میں اس کہانی کو جھوٹا سمجھتا ہوں، پروفیسر ارشد نے منہ بنا کر کہا، اور پروفیسر کے اس روکھے جواب نے کمرے کی فضا مکدر کر دی۔ پروفیسر عام حالات میں بھی بے حد خشک مزاج اور آہستہ گو تھا۔ وہ صرف اس مسائل پر گفتگو کرنے میں جوش دکھاتا تھا جس میں خود اس کی دلچسپی ہو، اور اسی لیے اس کے احباب اس کی باتوں کا برا نہیں مانتے تھے۔ لیکن تہرانی وہ اس کے دوستوں میں تو نہ تھا۔ احمد ریاض ایک دراز قامت اور خوش گفتار بوڑھا تھا جس میں خداداد صلاحیتیں موجود تھیں۔ جسمانی اعتبار سے وہ گول مٹول قسم کا انسان تھا، جس کا چہرہ سرخ، سر ضرورت سے زیادہ بڑا اور بال بالکل بھورے تھے۔ اور ان سب کے برعکس تہرانی کی خوش مزاجی یا بد مزاجی کا دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ اس محفل میں وہ سب سے زیادہ دانا اور سب سے زیادہ تجربہ کار تھا۔ دنیا کے مہذب یا غیر مہذب بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جہاں کی سیاحت اس نے نہ کی ہو۔ حد یہ کہ وہ ایمیزون کے جنگلات بھی دیکھ چکا تھا اور تبت کے پراسرار دیہات بھی۔ اس کو پروفیسر ارشد کا جواب برا تو بہت لگا، لیکن پھر بھی مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ادھر حسام الدین اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سفر کی تفصیل اور اس کی نوعیت پر تبادلہ خیال کر رہے تھے، اور ادھر مختار اپنی بے چینیوں کو دل کی گہرائیوں میں دبائے کوٹھی کی چھت پر بلا مقصد ٹہل رہا تھا۔ کوٹھی جس کا نام خان بہادر حسام الدین نے اپنے شوقی عکاسی کے لیے عروس نیل رکھا تھا، کشمیری دروازے کے باہر ایک کھلی ہوئی جگہ پر تھی، اور وہ اس وقت عمارت کی سب سے اونچی چھت پر تھا جہاں سے پوری آبادی صاف دکھائی دے رہی تھی۔
सुकून में डूबी हुई आबादी का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। छत पर खड़े ही खड़े उसने बाग के उस गोशे पर नजर डाली जहां एक रात इंसानियों से दिखाई दी थी, लेकिन उस वक्त उसे खारदार अंगूर की बेलों और फूलों से लदे हुए पौधों के अलावा और कुछ नजर न आया। चुनाचे जब यहाँ भी उसे सुकून ना मिला तो वो लाइब्रेरी में चला गया कि कुछ देर शहजादी की तस्वीर देखकर अपना दिल बहलाए। देर तक वो उस खामोश, साकित और पुरस्रार तस्वीर को देखता रहा। उस तस्वीर में बनी हुई समुंदर से ज्यादा गहरी नीली आंखों में झांकता रहा और उन सुनहरी बालों को देखता रहा जो उसके दिल की धड़कनों के चारों तरफ एक हिसार सा खींच चुके थे। और जब उसका दिल यहाँ भी ना लगा तो उस कमरे में चला आया जहाँ उसके वालिद के 5 करीबी दोस्त मिस्री सफर पर तल्ख गुफ्तगू कर रहे थे। खान बहादुर हसामुद्दीन ने इस कमरे को भी खास तौर से सजवाया था। अलमारियों में ज़रूफ रखे गए थे और गुलदानों में फूलों की बजाय खूबसूरत तराशे हुए मिस्री बुत। पूरा कमरा आसारी कदीमा की चीजों से मुकम्मल तौर पर आरास्ता था। हद ये कि फर्नीचर भी कदीम तर्ज का था। 5 दोस्त इंतहाई गर्मजोशी से गुफ्तगू करने में मसरूफ थे कि मुख्तार दरवाजा खोलकर ऐन उस वक्त दाखिल हुआ जब मुसद्दिक ईरानी कह रहा था, मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब तक की जबरदस्त बहस के बाद बहरहाल मैं ये साबित कर चुका हूँ कि ये दस्तावेज असली है और इसमें बयान करदा वाक़ियात तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी है। मैं एक मरतबा फिर कहता हूँ कि दस्तावेज की सदाकत हर सूरत में नाकाबिल तरदीद है और हमारी मुहिम का मकसद सिर्फ ये है कि हम दस्तावेज में लिखे हुए दामों की असलियत मालूम करें, यानी इंसानिया का मकबरा खोदकर उसका ताबूत हासिल करें और फिर ये देखें कि हजारों साल से सोने वाली शहजादी बेदार हो सकती है या नहीं। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, अहमद रियाज ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। मैंने खुद अक्सर किताबों में पढ़ा है कि सीटी अव्वल के दौर में मम्मी बनाने के फन ने बेहद तरक्की की थी, इसलिए क्या अजब है कि उस फिरौन ने किसी जिंदा इंसान की मम्मी बनाने की स्कीम बनाई हो और इसके लिए शहजादी तानिया का ही इंतखाब किया हो। मैं ये भी जानता हूँ कि सीटी अव्वल अपने हर काम को मजहबी हैसियत देता था और खुदा बनने का जुनून उसके दिमाग में इस हद तक समा गया था कि उसने खुद को एपस देवता मशहूर करके अपनी परस्तिश शुरू करवा दी थी। चलिए मैं माने लेता हूँ, प्रोफेसर अरशद ने बुझे हुए लहजे में कहा, कि दस्तावेज में जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं वो तारीखी एतबार से सदाकत पर मबनी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि डॉक्टर बेग दस्तावेज में लिखे हुए इस दावे पर अपनी राय जाहिर करें कि शहजादी तानी को बेदार किया जा सकता है, क्योंकि इसका ताल्लुक इल्मे उज़वियात से है। डॉक्टर बेग, जो अब तक अपने ख्यालात में खोया हुआ था, अपनी ऐनक के मोटे शीशों से झांककर इस्तफामिया नजरों से चारों तरफ देखकर बोला, मैं फौरन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिंदगी यानी रूह बेहोशी की हालत में ऐसी सूरत इख्तियार कर जाती है जिसके मुतालिक साइंस तारीकी में है। एक मशहूर साइंसदान ने इस मसले पर जहां तक रोशनी डाली है उससे मालूम होता है कि रूह के फेल के लिए जिस्म के खारजी हालत की दुरुस्तगी अशद जरूरी है। मतलब ये कि मेरी राय में जो बिल्कुल जाती है, इस दस्तावेज का दावा बिल्कुल बातिल साबित होगा। गोया आप ये कहना चाहते हैं कि हर शय के फेल के लिए उसकी ताजगी और खारजी हालात की सेहतमंदी जरूरी है। तेहरानी ने मदाखलत की। हाँ, और इस असूल का इतलाक सिर्फ इंसानी जिस्म पर नहीं, पौधों और गुलों के बीजों तक पर है। डॉक्टर बेग ने अपने उलझे हुए बालों को दुरुस्त करते हुए कहा, लेकिन मैंने एक मर्तबा एक मकबरे में से फिरौन की 14वीं नस्ल के जमाने के गंदम के बीज हासिल करके बोए थे। और तेहरानी ने कहा, तो क्या उनसे कोई फसल पैदा हुई? डॉक्टर ने तेहरानी का जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया। नहीं, लेकिन उसके पौधे 9 इंच तक बढ़े और फिर मुरझा गए। तेहरानी कुछ और कहता, लेकिन डॉक्टर बेग ने आहिस्ता आवाज में कहना शुरू किया, तो उन बीजों में जिंदगी की रिमक मौजूद थी। चंद मशहूर मारूफ हिकमा ने एक चट्टान में कोई सांप कैद कर दिया था और ये सांप कई सौ बरस तक जिंदा रहा। मैंने खुद अपनी आंखों से कश्मीर में एक साधु देखा था जो अपनी रूह के जिस्म से अलहदा करने का दावा करता था और महीनों बिला कुछ खाए पिए जिंदा रहता था। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या गोश्त पोस्त के रेशे 3500 बरस तक, जैसा कि दस्तावेज में लिखा हुआ है, सही सलामत रह सकते हैं? अगर दस्तावेज की तहरीर के मुताबिक 300 साल तक सलामत रह सकते हैं तो 3500 साल तक भी बाकी रह सकते हैं। तेहरानी ने फौरन कहा, खैर मैं हर बात माने लेता हूँ, लेकिन ये कैसे मान लूं कि किसी जिंदा इंसान की मम्मी बनाई जा सकती है, जबकि मम्मी बनाने के लिए इंसानी लाश को महीनों तक और शोरे के हौज में डाल दिया जाता था। और ये बिल्कुल नामुमकिन है कि एक जिंदा इंसान पर वो अमल किया जाए जो मम्मी बनाने के लिए एक लाश पर किया जाता था। मैंने अपनी आंखों से लातादाद मम्मियां देखी हैं और इसी बिना पर मैं ये बात पूरे यकीन और वसूख के साथ कह रहा हूँ। प्रोफेसर अरशद ने गर्दन को जुम्बिश देते हुए कहा, अगर आप दस्तावेज की सदाकत मानते हैं तो फिर इस पर भी यकीन लाइए कि फिरौने मिस्र सीटी अव्वल के हिकमा और काहिनों ने न सिर्फ जिंदा इंसानों की मम्मी बनाने का बल्कि रूह की वापसी का भी कोई ना कोई तरीका जरूर मालूम कर लिया होगा, वरना इन तानिया को 350 बरस तक 7 मरतबा बेदार न करते और दोबारा न सुला पाते। और तेहरानी के इस जवाब ने तकरीबन सबको खामोश कर दिया।
چند منٹ کی خاموشی کے بعد پروفیسر ارشد اور احمد ریاض دونوں نے بالکل اچانک متفقہ طور پر یہ اعلان کر دیا کہ وہ بھی اس مہم میں شریک ہو رہی ہیں اور خان بہادر حسام الدین کے ساتھ مصر جانے کے لیے تیار ہیں۔ گویا اس طرح اب اس مہم میں 6 آدمی شریک ہو گئے۔ تمام اخراجات کی ذمہ داری خان بہادر نے اپنے ذمہ لے لی اور سیاہ صفت تہرانی کی خوشی و مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کی 28 سال قدیم آرزو پوری ہونے جا رہی تھی اور اپنی جوانی کے انتہائی جوشیلے اور مسکراتے دنوں میں اس نے مصر کی قدیم ترین تہذیب اور اس کے انتہائی اہم اسرار کا پردہ الٹنے کا جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ تہرانی کے دماغ میں زندہ رہنے کی ایک بھرپور امنگ نے انگڑائی لی، آنکھوں میں نوجوانی کی ایک چمک جس کو بڑھاپے نے ماند کر دیا تھا ایک مرتبہ پھر اود کر آئی اور بالکل غیر ارادی طور پر ایک فاتح مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ ادھر مختار بھی سوچ رہا تھا آخر وہ وقت آ ہی گیا جب میں ان تانیہ کو مجسم نیند سے بیداری کی انگڑائی لیتے دیکھ سکوں گا۔ 1 ہفتے کے بعد یہ قافلہ دہلی سے بمبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ 1 ہفتہ آلات حرب، کھدائی کے اوزاروں اور سفر کے دوسرے سامان کی خرید و فروخت میں انتہائی جوش و خروش سے گزرا اور کوئی قابل ذکر بات نہ ہوئی۔ حسام الدین کی بہن شمیم بانو نے بھی پارٹی میں شامل ہونے کی ضد کی، لیکن کوٹھی کی حفاظت کے خیال سے انہیں چھوڑ دیا گیا اور وہ نہ جا سکی۔ قاہرہ جانے والا جہاز بمبئی کی بندرگاہ سے 11 بجے رات کو روانہ ہونے والا تھا، اس لیے پارٹی کے افراد 9 بجے تک بندرگاہ پہنچ گئے اور جہاز پر سامان پہنچا دیا گیا۔ اب سب کی منزل ایک ہی تھی، یعنی قاہرہ۔ اچانک مختار کی نظریں جہاز کے عرصے پر پڑی اور وہ بت کی طرح ساکت رہ گیا۔ انتانیہ جہاز کے عرصے پر موجود تھی اور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 1 ہی منٹ کے بعد وہ دیوانہ وار جہاز کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا، لیکن قبل اس کے اوپر پہنچتا ایک آدمی کی اس سے ٹکر ہو گئی اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے آ گیا۔ حسام الدین اور اس کی پارٹی کے کسی بھی آدمی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ چنانچہ جب مختار نے انہیں بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے انتانیہ کو جہاز کے عرصے پر دیکھا ہے تو تہرانی کے علاوہ ہر شخص لرز کے رہ گیا۔ تہرانی بہرحال پرسکون تھا۔ 12 دن کے بحری سفر کے بعد حسام الدین کی پارٹی قاہرہ پہنچ گئی، جہاں انہوں نے ہوٹل میں اپنے قیام کا بندوبست کیا۔ یہ ہوٹل قلب شہر میں تھا اور جس کی بالکنی سے شہر کی کئی سڑکیں اور بازار دکھائی دیتے تھے۔ حسام الدین اور پارٹی کے دوسرے لوگ لکسر جانے کی تیاریوں میں اور کھدائی کے لیے عملہ تلاش کرنے میں مصروف رہتے تھے اور مختار قاہرہ کے بازاروں اور مصر کے حسن میں مدہوش رہتا تھا۔ تمام دن وہ سڑکوں پر گھومتا، سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کو دیکھتا، بازاروں کی گہما گہمی دیکھتا اور ان برقع پوش خواتین کو دیکھتا جن کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ہر شخص کے دل میں ہیجان پیدا کرنے کے لیے کافی تھیں، لیکن اسے تو ان نیلی آنکھوں کی تلاش تھی جو اس کے قلب کا سارا سکون درہم برہم کر چکی تھیں اور جس نے ایک بہت بڑی حد تک اسے مخبوط الحواس بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اکثر سوچتا کیا مصر کا سفر اس کے تاریک خوابوں میں امید کی شعائیں پیدا کر سکتا ہے۔ وہ قاہرہ کے مشہور عجائب گھر بھی گیا جہاں سیٹی اول کی ممی ایک تابوت میں رکھی ہوئی تھی اور جس کی شکل دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی قدیم مہذب مصر کا جلیل القدر حکمران ہے۔ اس نے مصر کو ایک تہذیب و تمدن کے معراج پر اس وقت پہنچا دیا جب یورپ وحشی انسانوں کا مسکن تھا اور امریکہ میں صرف کوہ و صحرا، دریا اور دلدلیں تھیں۔ وہ سیٹی اول کی ممی کو دیر تک دیکھتا اور سوچتا رہا کہ یہ وہی سیٹی اول ہے جس کی خدا داد فہم دراک کی داستانیں آج تک باقی ہیں، جس نے شہزادی انتانیہ کے زندہ جسم پر تاریخ انسانی کا ایک حیرتناک تجربہ کیا ہے، جس کے لبوں نے اس کے خوابوں کی حسینہ سے باتیں کی ہیں اور جس کی آنکھوں نے ان نیلی آنکھوں کو دیکھا ہے جو اس پر سحر طاری کر چکی ہیں۔ سیٹی اول کی ممی کے قریب کھڑے ہی کھڑے جیسے مختار نے عالم تصور میں انتانیہ کو دیکھ لیا، انتانیہ کو اتنی حسین اور نازک جیسے گلاب کا تازہ کھلا ہوا پھول، تیکھے نقوش، گورے گالوں پر جھکی ہوئی سیاہ لمبی آنکھیں، نیلی آنکھوں میں شباب کی مستی، ایک ایسا نسوانی مجسمہ جس میں حسن و شباب کی تمام رعنائیاں موجود ہوں۔ بس سیٹی اول نے جس انتانیہ سے گفتگو کی ہوگی وہ ایسی ہی ہوگی اور مختار کے لبوں سے ایک آہ نکل گئی۔ شام کو پارٹی کے تمام افراد ایک جگہ جمع ہوئے۔ فیصلہ یہ ہونا تھا کہ یہاں سے کس دن کوچ کیا جائے اور صرف تہرانی کا انتظار تھا جو ایک معتبر گائیڈ کی تلاش میں گیا ہوا تھا۔ تقریباً 8 بجے تہرانی بھی ایک آدمی کے ساتھ ہوٹل پہنچ گیا۔ تہرانی کا چہرہ دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ تمام دن دوڑ دھوپ کرتا رہا ہے۔ اس کا سفید رنگ گرمی کی تمازت سے جھلس کے رہ گیا تھا اور عقاب نما آنکھوں میں انتہائی تھکن کے آثار تھے۔ حسام الدین نے تہرانی کے ساتھ آنے والے نوارد مصری کو متجسس نگاہوں سے دیکھا جس کے چریرے بدن پر سفید دستار لباس اس کو ایک سچا مصری ثابت کر رہا تھا، جس کی آنکھوں سے معصومیت ٹپک رہی تھی اور جو اپنے آبنوسی عصا کے ساتھ ایک عبادت گزار مصری معلوم ہوتا تھا۔ تہرانی نے سب سے الیگ سلیگ کرنے کے بعد کہا، اب میں آپ کا تعارف اپنی مہم کے ایک نئے ممبر حسن اصغر سے کراتا ہوں، جو وادی شاہان مصر کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں جو میں نہیں جانتا۔
میں نے ان کو راضی کر لیا ہے کہ یہ خوابیدہ شہزادی کی خوابگاہ تک ہماری راہبری کریں۔ انہی کی وساطت سے میں نے ایسے 15 مزدوروں کا بھی انتظام کر لیا ہے جو خاموشی اور رازداری کے ساتھ مقبرے کی کھدائی کریں گے اور ہم سے ایک دن پہلے لکسر روانہ ہو جائیں گے۔ حکیم وقار کہانی یہیں تک سنا پائے تھے کہ ایک ملازم آیا اور حکیم وقار سے مخاطب ہوا۔ حکیم صاحب، انتظار گاہ میں چند مریض آپ سے ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر فوراً رولوکا بولا، حکیم صاحب آپ مریضوں سے ملاقات کریں، میں بھی چلتا ہوں۔ آپ سے کل اس وقت آگے کی یہ حقیقی کہانی ضرور سنوں گا۔ اب میرے دماغ میں یہ بات زور پکڑ گئی ہے کہ حقیقت پر مبنی اس کہانی کے اختتام پر میں کوشش کروں گا کہ شہزادی انطانیہ کی روح سے میری ملاقات ہو جائے۔ اور رولوکا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا